آئیے چلتے ہیں کہ ہم ای ایل سی والے، ہم سے مراد آپ سب، کڈس کلب گرامر اسکول والے، بلیک کاسل والے، اریبا والے، ہمالیز والے، جتنے بھی لوگ ہیں، اس ویژن کو دوبارہ سے پردہ ہٹا کے اس پہ مٹی آ گئی ہے، ٹاکی ٹوکی مار کے اس کو دوبارہ سے دیکھتے ہیں۔ دیکھیے ایجوکیشن سسٹم جو پاکستان میں بھی چل رہے ہیں، بار بار میں اسپیسیفکلی کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ نہیں ہوں اسپیسیفکلی، لیکن کچھ چیزیں جو ہیں وہ جن میں کامن مجھے اچھی لگتی ہیں میں ان کو لے لیتا ہوں۔ اس بات میں نے اس لیے کی ہے کہ اگر آپ ہاں صاحب کے جلسے میں آپ دیکھیں تو ان کو ایک بات جو ہے وہ بار آپ کو کامن ملے گی، اسی طرح آپ کو میری اسپیچ میں یہ والی چیزیں بار آپ کو ملیں گی کہ پاکستان میں یہ 3 سسٹم رائج ہیں، ایک میٹریکولیشن سسٹم ہے، ایک او این اے لیولز کا ہے، اور تیسرا مدرسہ سسٹم ہے۔ سمجھ آ گئی جی؟ پاکستان میں یہ 3 ایجوکیشن سسٹم ہیں، اور چوتھا ایجوکیشن سسٹم ایک ایسا ہے کہ جو ہم گھر بیٹھ کے اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، کسی اسکول اور کالج نہیں بھیجتے ہیں۔ یو ایگری وتھ می اور ناٹ؟ اب اس سسٹم کو چلانے والے کتنی باڈیز ہیں پاکستان میں؟ پرائیویٹ سکولز ہیں، گورنمنٹ ہیں، سیمی گورنمنٹ ہیں، کچھ ٹیوشن سینٹرز ہیں جو کہ پرائیویٹ کہتا ہے تو پرائیویٹ میٹر کر رہا ہے، پرائیویٹ ایف اے کر رہا ہے، پرائیویٹ بھی یہ کر رہا ہے، تو وہ بھی سارا انہی تینوں سسٹم کے نیچے ہے، اور کچھ کہتا ہے تو گھر ہی بیٹھ کے کر رہا ہے، میں ٹیچر ہوں، میں تمہیں پڑھا دوں گی۔ پرانے زمانے میں آپ نے سنا ہوگا کہ ایک مثلث کا رشتہ ہوتا ہے، استاد کا، طالب علم کا اور اسکول کا، جو کہ یہ مثلث جو ہے، اب یہ سر خرم مجھے بتائیں گے کہ یہ مسدس ہے کہ محمس ہے؟ مسدس، اس کے کتنے کونے ہوتے ہیں؟ تو جو 3 کونے ہیں اس کو کیا بولتے ہیں اردو میں؟ تکون۔ جو تکون ہے وہ اس میں چینج ہو چکی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ٹیچرز، اسٹوڈنٹس، پیرنٹس، یہ 3 تکونی رشتہ ان کا ہوتا ہے، جو کہ اب 3 نہیں رہا۔ اب ایک بچے کو کتنی چیزیں، کتنی پرسنالٹیز افیکٹ کرتی ہیں؟ اس کے والدین، اس کے ٹیچرز، میری نظر میں، میرے استاد کی نظر میں، فرینڈز، ریلیٹیوز، میڈیا اور گورنمنٹ، اور اس میں 7واں میں نے ایڈ نہیں کیا ہے، وہ ہے شیطان، وہ بھی ایڈ کر لیجیے۔ 20 سے 25 سال ہو گئے ہمیں اس کوشش میں، اس نعرے کو آگے لے کے چلتے ہوئے۔ کڈس کلب ای ایل سی اور اس کے جتنے بھی پروجیکٹس ہیں، ہمارا سلوگن کیا ہے کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ اور ابھی تک ای ایل سی کڈس کلب گرامر اسکول اور جتنے بھی پروجیکٹس ہیں، ہم 1% بھی اس میں کامیاب نہیں ہوئے۔ اس میں گلہ نہیں کر رہا، میں آپ کو رسپانسبل نہیں ٹھہرا رہا، لیکن میں نے اس سے ہٹنا نہیں ہے۔ ہم ای ایل سی والے چاہتے ہیں کہ ہمارے اسکول کا بچہ یہاں سے جب پڑھ کے نکلے تو ایک اپنا مقام پیدا کرے اس پوری دنیا میں، نئے زمانے بنائے، نئی صبحوں پیدا کرے، نئی شامیں ایجاد کرے۔ ہم یہ چاہتے ہیں، علامہ اقبال کی شعر سے ہم نے یہ ہیلپ لی ہے۔ اب آپ اپنے دماغ میں یہ چیز شامل کر لیں کہ آج ہماری ٹریننگ ہوئی ہے کہ جس اسکول میں جاتی ہوں، میرے اسکول کا بچہ یا میری کلاس کا بچہ یا جتنی ویسینٹی میں کام کرتی ہوں یا کرتا ہوں، اس میں جو بھی میری ذمہ داری میں جو بچہ آتا ہے، جب وہ پڑھ کے نکلے تو اس کی ایک اپنی پہچان ہو۔ کلیئر ہو گیا جی؟ اور ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہمارا ویژن ہے کہ بیسٹ ایجوکیشن سسٹم پوری دنیا میں آئے، صرف سیالکوٹ میں نہیں۔ ای ایل سی کا ایک ویژن ہے، کل کلاں کیا ہوتا ہے کیا نہیں، آپ علم یہ والا آپ سنبھالیے گا، اس کے بعد کوئی اور سنبھالیے گا، کیونکہ ہمارا جو ای ایل سی کا جو پروجیکٹ ہے وہ وراثتی نہیں ہے۔ اس علم کو کوئی بھی تھام سکتا ہے۔ میں نہیں کہتا میں ہوں تو پھر میرے گھر والے ہیں، یا سراسف ہیں، یا ان کے گھر والے ہیں، یا ان کی پراپرٹی نہیں ہے۔ جتنا میرا ہے اس سے زیادہ یہ آپ کا ہے۔ ہمارا مشن کیا ہے کہ ہم ایک ایسی ایڈوانس پریکٹیکل اسلامک سوسائٹی وجود میں لے کر آئیں۔ اسلامک ایڈوانس میں نے کیوں کہا ہے؟ کہ جو مسلمان یہاں سے بن کے نکلیں ان کو موبائل فون استعمال کرنا آئے، ان کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا بھی پتہ ہو۔ یہ نہ ہو کہ وہ صرف ممبر پہ کھڑے ہو کے قال رسول اللہ قال اللہ کی بات کر کے انہیں ہی نہ پتہ ہے کہ میں کو کرنا کی ہے۔ آج ہی میں صبح بلکہ رات کو مجھے ایک میسیج، جہاں پہ میں رہتا ہوں اس کالونی کی مسجد کے جو امام ہیں، ان کا مجھے میسیج آیا ہے کہ سر ہم انگلش لینگویج کورس کرنا چاہتے ہیں، بہترین مفتی، انگریزی نہیں آندی۔ اور ہم کیا چاہتے ہیں کہ اگر آپ کم چھوٹے مسلمان بھی ہیں یا بڑے مسلمان بھی ہیں، آپ کے پاس بہترین، یو مسٹ بی equipped، ویل equipped، تاکہ آپ معاشرے کو فیس کر سکیں۔ یہ ہمارا مشن ہے۔ اور اس کا سولوشن کیا ہے؟ I have only one solution۔ آپ نے جتنے بھی سولوشن دیے ہیں وہ بھی ایکسیپٹیبل ہیں، لیکن میرے پاس ایک ہی دوائی ہے، اور یہ میری اپنی بنائی ہوئی نہیں ہے، اور وہ دوائی ایک ہی ہے، ایجوکیشن۔ ہم بھول جاتے ہیں لیڈیز اینڈ جینٹلمین
کہ ہماری عمر جو ہے، ایک ایوریج عمر پاکستان میں، یہ پوری دنیا میں 60 یا 70 سال ہے. اس کے بعد ہم نے مسترین نکل جانا ہے اگلے پنڈ. تھوڑا سا میں ذرا امریکن سٹائل میں ترین بہترین گیٹنگ می اور ناٹ. دیکھیے ہم آج سے یہاں پہ 1 بجے تک ہیں. آپ کو اس کا پرپس کا وائی وی آر ہیئر. ہم یہاں پہ 1 بجے تک وقت پورا کرنے کے لیے آئے ہیں. کچھ لوگ واقعی سیکھیں گے، کچھ لوگ روٹی ٹکر کھا کے چلے جائیں گے. یہ 3 یا 4 مقصد آپ کے ذہن میں ہیں کہ نہیں؟ ہاں یا نہ؟ ہیں. اسی طرح جب ہم دنیا میں آئے ہیں تو ہمیں قطعی طور پر اپنے مقصد کا تو پتہ نہیں کہ ہم 40 سال کے لیے، 50 کے لیے، 60 کے لیے، 70 کے لیے، 80 کے لیے. 80 دنیا تے آئے بس ساڈا ویاہ ہو جائے تو پھر بچے ہون، تو پھر انہوں دے اگوں بچے ہون، تو پھر انہوں دے بچے ہون. میں ساری عمر اپنے بچیاں سے میں مکا دیتی ہے، میں انہاں سے میں کام کیتا، میں ولایت رہا، یہ کیتا ہے وہ کیتا ہے. تو حالی بچیاں سے دنیا تے نہیں آئے. تو اپنا مشن جو ہے اس کو تھوڑا سا، جس طرح وہ آج کل تو وہ نہیں ہے راہ کالے راہ پا کے انہوں نے چنگی طرح نمک پا کے کرتے ہیں نا، اس طرح دماغ کو بھی کریں اور دیکھیں کہ ہم اس دنیا میں کیوں ہیں. تعلیم کے تیزاب میں پھر علامہ اقبال سے میں نے ہیلپ لی ہے کہ جب ہم اس میں ڈالتے ہیں، بیپٹائز کرتے ہیں کرسچن ٹرم میں، تو پھر یہ اتنا نرم ہو جاتا ہے کہ آپ اس کو جدھر مرضی لے جاتے ہیں. یہ منوع کرتا ہے، فلوٹنگ کرتا ہے. ELC کا ایجوکیشن سسٹم انشاءاللہ مجھے اللہ کے گھر پوری امید ہے کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ لوگ سویڈن کو نہیں، اس سسٹم کو فالو کریں گے انشاءاللہ. آپ بھی دعا کریں انشاءاللہ. اس کی وجہ صرف یہی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے. شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. ہمیں قطعی طور پر کوئی شو آف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم جیسے MAO کالج چھوڑ کے گئے، ہم بھی ایک ایسا سسٹم چھوڑ کے جائیں گے انشاءاللہ. ہمارا اپنا کوئی سسٹم نہیں ہے لیڈیز اینڈ جینٹلمین. آپ بھی اس چیز کو مانیں گے کہ آپ کا بھی اپنا کوئی سسٹم نہیں ہے. ہم اصل میں وراثتی چیزیں آگے لے کر آنے لگے جس کو ہم اصل میں بھول چکے تھے. اور اس سسٹم کی دوائی کیا ہے؟ اس سسٹم کی دوائی آپ بھی مانیں، میں بھی مانیں، اور وہی ہے قرآن میں ہو غوطہ زن ہے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھے ادا جدت کردار. اس ورڈ پہ غور کیجئے گا. جدت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ماڈرنزم. دیکھیے علامہ کیا فرماتے ہیں کہ آپ ماڈرن بنیں گے دن بدن. 17 اگست you are more modern than yesterday. 18 اگست you are getting more and more modern day by day with the help of this one. آگے چلنے سے پہلے میں آپ سے پھر ایک سوال پوچھتا ہوں کہ دنیا میں کتنی کتابیں ہیں؟ اردو، انگلش، سائنس، بولتے جائیے، میتھس، کمپیوٹر، فزکس، بولتے جائیے، قرآن پاک، بائبل. دیر آر سو مینی بکس. اس میں ریلیجس بھی ہیں، نان ریلیجس بھی ہیں. کون سی ایسی کتاب ہے جس نے پوری دنیا پہ راج کیا ہے؟ قرآن پاک. اگری کرتے ہیں؟ اگری کرتے ہیں؟ بائبل نے بھی راج نہیں کیا ہے، تورات نے بھی راج نہیں کیا ہے، فزکس کیمسٹری نے بھی راج نہیں کیا ہے. ابھی کون سی بک راج کر رہی ہے؟ سائنس. امریکہ کے پاس کیا ہے؟ ان کے پاس بائبل ہے لیکن وہ بائبل کو چھوتے نہیں. ان کے پاس قرآن بھی ہے، قرآن کو چھوتے نہیں. ان کے پاس ہے شیطانی طاقت کہ ان کے پاس بہترین ٹیکنالوجی ہے. مانتے ہیں آپ؟ امریکہ کے پاس بہترین ٹیکنالوجی ہے. ابھی چاہیں تو ڈرون حملہ کر کے ہم سب کو اڑا دیں. بہترین ان کے پاس سپر پاور ہے. لیکن ان کے پاس پولیٹیکل سسٹم بہترین نہیں ہے کیونکہ ویٹو پاور لے کے وہ سب کو تہس نہس کر دیتے ہیں. وہ جو نیٹو میں بیٹھے لوگ ہوتے ہیں، کشمیر کا مسئلہ کب سے چل رہا ہے ان کو اس کی پرواہ نہیں. افغانستان میں میسکر ہوا ہے ان کو اس کی پرواہ نہیں. ایران میں بمباری امریکہ نے کی، ان کی اس کی کوئی پرواہ نہیں. چائنا کے ساتھ لڑائی ان کی ہے، ان کو اس کی کوئی پرواہ نہیں کیونکہ ان کے پاس طاقت ہے. ڈشم 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 ڈشم. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر کرتے ہیں جس میں ابراہیم علیہ السلام اللہ سے کیا مانگتے ہیں کہ ہم میں ایک ایسا نبی بھیج جو کیا کرے، جو اے اللہ تیری آیات لوگوں تک پہنچائے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں حکمت کی باتیں سنائے. وَيُزَكِّيهِمْ، اور وہ ان سب کا تزکیہ کرے. یہاں پہ کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ جیسا کہ ہم نے تم میں بھیجا ایک رسول تم میں سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تم پر ہماری آیتیں تلاوت فرمائے، القرآن، اور تمہیں پاک کرے اور کتاب اور پختہ علم سکھاتا ہے.
اور وہ تمہیں وہ تعلیم دیتا ہے جس کا تمہیں علم نہیں ہے. اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں وہ کیا ہے؟ اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے جلدی سے بتائیے. اللہ کی کتاب کی تلاوت کرنا، باتیں بتانا. نمبر 2 پاک کرنا، علم سکھانا، پختہ علم سکھانا. اس میں ایک چیز کا ذکر نہیں ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، حکمت سکھائے. اور قرآن پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ جس کو حکمت مل گئی اس کو کل خیر مل گئی. یہاں پہ قطع طور پر ہائیلی ایجوکیٹڈ ہونے کا ذکر نہیں. دیکھیے میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کے گھر میں سب سے زیادہ پڑھا لکھا کون ہے؟ امی، ابو، آپ کا بھائی، آپ کی بہن، آپ کی بیوی، آپ کے بچے؟ جلدی جلدی بتائیے. ڈگری وائز بتا دینا. ڈگری وائز کون ہے آپ کے گھر میں سب سے زیادہ پڑھا لکھا؟ آپ کا بھائی؟ آپ ہیں؟ چلیے، جب آپ سب سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں تو پھر گھر کا سربراہ کس کا ہونا چاہیے؟ جو سب سے زیادہ پڑھا لکھا ہے. ہاں یا نا؟ نہیں کڑی ٹھنڈ بھی لگ دی. جو سب سے زیادہ پڑھا لکھا ہے، بوائز آپ بھی بتائیں، اس کو پھر آپ کے گھر کا سربراہ ہونا چاہیے؟ بولو. ہونا چاہیے کہ نہیں؟ تو پھر کیوں نہیں ہے؟ کون ہے سربراہ آپ کے گھر کا؟ جو پیسے لاتا جو پیسے لگاتا ہے. ٹھیک ہے. نمبر 2 اور کون کرتا ہے آپ کے گھر کو مینج؟ جس میں عقل ہے سب سے زیادہ. جس میں عقل ہے سب سے زیادہ، تعلیم نہیں. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ ہیئر کہ میں پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، اور کہتا ہے نا کہ میرے ماں پیو نے مجھے بڑا پڑھا ہے. ٹھیک ہے، آپ ڈاکٹر بن گئے ہیں، لیکن ڈاکٹر بننے کے بعد آپ نے گھر جا کے کہا او ابا جی میں اب آپ سے زیادہ پڑھا لکھا ہوں، گھر کا نظام میں چلاؤں گا. ہاں یا نا؟ نہیں. انہیں لانی تن میں دساں تو چلانا ہے اتھے بہ. اگر آپ کے گھر میں کوئی مسئلہ مسائل ہو جائے، فیملی میں کوئی مسئلہ مسائل ہو جائے، تو کس کو مدعو کیا جاتا ہے؟ اے کڑی بھی سون دی، جو سب سے زیادہ پڑھا لکھا ہے انہوں سدو. یا کہتے یارو مامے نو بلا، پھپھو نو بلا، تائے نو بلا، چاچے نو بلا، دادے نو بلا. جلدی جلدی کس کو بلاتے ہیں؟ سب سے زیادہ دانشور کو. یہ تو آپ کے معاشرے میں یہ ساری چیزیں ہیں. پڑھے لکھے کو تو نہیں کہتے کہ تم پی ایچ ڈی کی دیے. ابھی پھر میں کہتا ہوں پوری دنیا میں جس نے حکومت کی ہے یا کر رہا ہے، کیا وہ سب سے زیادہ پڑھا لکھا ہے؟ ہاں یا نا؟ تو پھر کون دنیا چلا رہا ہے؟ طاقت والا. فی الحال طاقت والا. لیکن اصل میں کس کو چلانی چاہیے؟ حکمت والے کو. عقل تو ہے، حکمت نہیں ہے کہ اس کو کب اور کہاں کرنا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں، جب فرشتہ آتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ اقرا. تو کیا جواب ملتا ہے؟ ما انا بقاری، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں. اور آپ پوری زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ لیجئے، آپ کو کوئی رائٹنگ مینیوسکرپٹ نہیں ملے گا. کہ ملے گا؟ ان کا اپنا نہیں. انہوں نے جتنا بھی کام کیا، جتنی بھی تبلیغ کی، اورلی کی، کوئی کتابیں نہیں لکھی ہیں، بلکہ ان کے اقوال کو نوٹ کیا گیا. However, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم said العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. کیا ایک حد لگائی ایف اے، بی اے، ایم اے؟ نہیں. میں اب آپ سے پوچھتا ہوں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ آپ ان سے زیادہ پڑھی لکھی ہیں یا وہ آپ سے زیادہ پڑھی لکھی تھی ڈگری کے لحاظ سے؟ آپ. تو کیا اس کا مطلب ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی زوجہ محترمہ تھیں، مطہرہ تھیں، وہ کم پڑھی لکھی تھی؟ ان کو آئی ٹی کی ضرورت نہیں تھی؟ ہاں یا نا؟ ان کو پورے کے پورے جو پولیٹیکل سسٹم تھا وہ نہیں چاہیے تھا؟ کمیونیکیشن سسٹم نہیں چاہیے تھا جو کہ ان کے پاس تھا؟ جواب دیجئے نا. تو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہاں میں نہیں پڑھی دی، میں نہیں پڑھی دی، میں ایف اے بی اے نہیں کر دی پئی، میں تو بالکل ہی ان پڑھ جاہل ہاں. تو یہاں پہ یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جو اصل تعلیم ہے وہ کوئی اور ہے، اور آج کی جو تعلیم ہے وہ کوئی اور ہے. جب آپ نے کہا کہ پوری دنیا پہ راج ایک کتاب نے کیا ہے اور وہ کر سکتی ہے، مجھے یہ بتائیے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تو اس سے پہلے کیا تھا؟ جہالت تھی. تھینک یو ویری مچ میم. جہالت تھی، اور قرآن نے آ کے اس جہالت کو دور کیا ہے نا. قرآن نے آ کے کوئی آپ کو ٹیکنیکل ایجوکیشن دینا تو نہیں شروع کی.
قرآن نے آپ کو یہ کہا کہ اگر تم چلتے ہو ایسے نہ چلو، اس طرح چلنا شروع کر دو. قرآن نے آ کے کہا کہ اگر تم اپنا مال اس طرح سے خرچ کرتے ہو ایسے نہ کرو، ایسے کرنا شروع کر دو. کوئی نئی چیز تو انوینٹ نہیں کی ہے. تم ادھر سے چیز نکالتے ہو، اسلام میں کہا کہ سینٹر سے چیز نکالنا شروع کر دو. اینی جی گل ہوئی ہے. تم جو عبادت کرتے ہو وہ غلط ہے، اس طرح سے عبادت کرنا شروع کر دو. تم جو شادیاں کرتے ہو اس طرح نہیں، اس طرح کرنا شروع کر دو. کوئی نئی چیز تو نہیں انہوں نے کہی. بولیے پھر کیا ہوا؟ 30 سال 35 سال 40 سال ایک پورا دور ایک ایسا آیا کہ پوری دنیا پہ راج کیا ہم نے. کیا یا نہیں کیا؟ تو پھر اب آپ کیا سوچتے ہیں کہ کیا سولوشن ہے ہمارے پاس جس کو لینے کے بعد ہم اس پوری دنیا میں پھر سے حکومت کرنا شروع کر دیں گے؟ ہماری تو دوائی غلط. ہم یہ والی دوائی کتنی لے رہے ہیں؟ اگر 10 کے قریب ہمارے پاس، میں آگے جا کے ڈسکس کرتا ہوں، سبجیکٹس ہیں، تو ایک سبجیکٹ ہے اسلامیہ جس کا نام ہے. عربک تو ہے ہی نہیں سرے سے. اور پھر مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں کس چیز پہ فخر ہے؟ بولیے. ہمیں فخر نہیں ہے، ہمیں قطعی طور پر فخر نہیں. اور ہم اس پستی کی حالت میں جو موجود ہیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں سیالکوٹ میں کتنے اسکول اور یونیورسٹیز ہیں؟ ان گنت ہیں. بولیے. تو پھر ان کا جو پروڈکٹ ہے، آپ لوگ پروڈکٹ ہے نا، میں پروڈکٹ ہوں اس کا. تو آپ کا معاشرہ ترقی نہیں کر رہا. کڈس کلب گرامر اسکول سے جو بچہ نکل کے آ رہا ہے وہ تو ترقی نہیں کر رہا. تعلیم ہمیں آسانیاں نہیں دے رہی. تو پھر چھڈو کوئی اور دوائی لو. یہاں پہ آپ کو اچھی سیلری نہیں مل رہی، کہیں اور اچھی سیلری ملے گی، وہاں پہ ہم چلے جائیں گے. لیکن اصل مقصد جو زندگی کا ہے، کڈس کلب گرامر اسکول کا ہے، وہ ہم گو چکے ہیں. آئیے واپس، ہم کیا چاہتے ہیں اس پہ عمل کرنا، کہ وہی تعلیمات دیں اور اس سے کیا ہو؟ تزکیہ ہو. لیڈیز اینڈ جینٹلمین، پاک کرنا، تزکیہ کرنا. کس چیز کا تزکیہ کرنا؟ غیر خدا کو نہیں ماننا. یہ ہے تزکیہ. پازیٹیو سوچ رکھنی ہے. یہ ہمارے دماغ کو صاف کرنے کے لیے قرآن آیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا ٹیر لگا ہوا. اب مجھے یہ بتا دیجئے، سویڈن کی بات کریں، جاپان کی بات کریں، چائنا کی بات کریں، انگلینڈ کی بات کریں، یو کے کی بات کریں، وہاں پہ جتنی بھی آپ کو اچھی چیزیں ملیں گی، مثال کے طور پر، کیا وہ قرآن پاک میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک میں نہیں ہے؟ سر ہے. وہ کیا کہتا ہے؟ نیوٹن ہے کہ آئنسٹائن ہے؟ سائنس وداؤٹ ریلیجن از بلائنڈ. وہ کہنا ہے سائنس ریلیجن کے بغیر انی، گنگی، بہری ہے. اینڈ ریلیجن وداؤٹ سائنس از لیم. تو ریلیجن سائنس کے بغیر لنگڑا لولا ہے. اب دین والوں نے دین پکڑ لیا، سائنس والوں نے سائنس پکڑ لی. ایک کے پاس آنکھ نہیں ہے، ایک کے پاس لتاں کوئی نہیں. ایکسکیوز می سر، وہ شعر جو آپ یاد کر رہے تھے، اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. اللہ کو پابندی مومن پہ بھروسہ، پابندی کہ ہم نے مرد بننا ہے اللہ تعالیٰ کو، اور ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. یورپ کی مشینیں کون سی ہیں؟ ساری یورپ کی مشینیں نے. میں یورپ کی مشینیں پڑھی تھی نا، کڑی میں شال بھی دی پڑھی تھی. ہم ان پہ ریلائے کرتے ہیں، ہم ان پہ ریلائے کرتے ہیں. میں تھوڑا سا وقت میں آپ کو اور لیتا ہوں. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب جنگ بدر ہوئی، واقعہ پڑھا آپ نے؟ جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ 313. اور اپوزٹ کی تعداد کتنی تھی؟ اپوننٹس کی بولو. کم از کم 1000 تھے. پلڑے میں باری کون تھا؟ 1000 والے. جیتنا کس کو چاہیے تھا؟ 1000 والے کو. جیتا کون؟ 313. کس بیس پہ؟ ایمان کی بیس پر. تے تسی توپاں دی گل پہ کر دیو، بندوقاں دی گل پہ کر دیو. سولوشن تو آپ کے پاس ہے. کیا ہوا؟ فرشتے اترے جوک در جوک، فضائے بدر پیدا کر. فرشتے اتریں گے تیری مدد کو جوک در جوک. ابھی ہمارے پاس وہ بدر والی فضا تو ہے نہیں، ہم تو اس پہ مشغول ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا فرماتے ہیں کہ تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو. اے نجی گل ہے، انہوں نے کہ توپا بندوقا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوتا ہے ایک جگہ سے، بلکہ وہ لیٹے ہوتے ہیں ایک درخت کے نیچے اور تلوار اپنی لٹکا کے. ایک کافر آتا ہے اور آتے ہی تلوار کو پکڑتا ہے اور پھر کہتا ہے او محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھے کون بچائے گا؟ آپ تو نہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اللہ.
وہ جب آپ حدیث مبارکہ پڑھتے ہیں اس کافر کے ہاتھ سے تلوار ایسے کانپ کے نیچے گر گئی، اے دیکھو. پھر آپ سے جب تلوار پکڑتے ہیں تو پھر کہتے ہیں اب تجھے کون بچائے گا. تو جب آپ کا ایمان اس طرح کا نہیں ہے تو پھر ہمیں بچانے والا ہمیں. اب میں افغانستان کی مثال دیتا ہوں. افغانستان میں امریکہ کتنی دیر رہا ہے، سوویت یونین کتنی دیر رہا ہے، کم از کم 20 سال. اس سے پیچھے بھی چلے جائیں تو 10-15 سال، 30-35 سال افغانستان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے سوائے ایمان کے. امریکہ کتنے ہوئے، سوویت یونین کہاں ہے، سارا کچھ چھوڑ کے بھاگ گئے. اور ابھی افغانستان آپ کے پاکستان سے زیادہ بہتر ہے، افغانستان سے بنگلہ دیش سے زیادہ بہتر ہے. اور گریجولی اف یو آر فالوئنگ the real scripture you will see where you stand. آپ کو باتیں عجیب لگیں گی کہ سر سانو کیوز میں لے کے جا رہے ہیں، غاروں والی دنیا میں لے کے جا رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہے. یہ ماڈرنزم ہے. اس میں میری نظر میں، ہماری اور میرے استاد کی نظر میں، ایجوکیشن جو ہے وہ ایک کمپلیٹ پیکج ہے. وہ ایجوکیشن جو کہ ہم حاصل کرتے ہیں وہ نہیں ہے. ELC کڈس کلب گرامر اسکول کا جو پیکج ہے، نوٹ کر لیجئے. ہم آپ کو انفارمیشن دیں گے جس کی آپ نے بات کی کہ ہم رٹا لگواتے ہیں. انفارمیشن بھی دیں گے، نالج بھی دیں گے، ہم آپ کو سکلز دیں گے. آپ سے مراد جو ہے آپ کو بھی اور آپ کے بچوں کو بھی. ہم آپ کو ٹریننگز بھی سکھائیں گے، ہم آپ کو مینرز بھی سکھائیں گے اور تزکیہ بھی کریں گے. سب سے پہلے تزکیہ. اور جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے انوویشن، ویژولائزیشن، ان ادر ورڈز امیجنیشن. ہم بچوں کو صرف اور صرف کتابوں میں رکھتے ہیں اس طرح لیدر گاگلز پہنا کے، تاکہ وہ نہ رائٹ سائڈ پہ کھل کے دیکھ سکے، نہ لیفٹ سائڈ پہ کھل کے دیکھ سکے، نہ اوپر دیکھ سکے، نہ نیچے دیکھ سکے. کیونکہ جیسے ہی وہ دیکھتا ہے ایسے امیجنیشن کرتا ہے، کرو کتاب پر دیکھو، کتاب پر دیکھو، کتاب کیا کہہ رہی ہے. وہ یہ نہیں استاد کہتا کہ دنیا کو دیکھو، دنیا کیا کہہ رہی ہے. تو یہ چیزیں نوٹ فرما لیجئے. آج سے ہم انشاءاللہ اپنے آپ کو ریفریش کرنے لگے ہیں اور پھر اگلے آنے والے دنوں میں اس کی ہم ساری باتیں انشاءاللہ ہم کرتے رہیں گے. ساری چیزیں ہم نے سکھانی کیونکہ ایک پیکج ہے. اور میں اور میرا استاد ایک پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی کوشش میں ہے. میں ساری چیزیں پہلے ڈسکس کر چکا ہوں. وی ہیو سوشل پرابلمز ان پاکستان، وی ہیو پاورٹی، وی ہیو انجسٹس ہیئر ان پاکستان. اور کسی بھی بیسٹ ایجوکیشن سسٹم کی آپ نے مجھے ابھی تک مثال نہیں دی ہے جس میں سے ایک بندہ پڑھنے کے بعد آپ کا کوئی آئیکن بنے اور آپ اس کو فالو کر سکیں. دیکھیے موبائل فون آپ کے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے ہیں، آپ یہ کوشش کرتے ہیں کہ کوئی بہترین موبائل فون میں مارکیٹ میں جا کر لے کر آؤں، کوئی بہترین کپڑا مارکیٹ جا کے لے کر آؤں، بہترین پزا میں مارکیٹ میں جا کے لے کر آؤں. بہترین کی تلاش میں ہوتے ہیں نا آپ. لیکن جو سسٹم آپ نے اسکولوں کالجوں میں دینا ہوتا ہے وہ بہترین تو ہم کرتے نہیں ہیں. تو ہم نے ان تینوں لیولز کے اوپر کام کرنا ہے انشاءاللہ. میں ہیڈ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اپنے جتنے بھی آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں، آپ اس کی ترغیب آج سے ہی انشاءاللہ شروع ہوگی. انسان کے دماغ کی تربیت، اس کے جسم کی تربیت اور اس کی روح کی تربیت. قرآن اترا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر. قلب پہ جب اترا تو پھر ایسے ریفریش ہوا پورا دماغ، پورا جسم، پوری زندگی. اوکے، علامہ اقبال کیا فرماتے ہیں؟ تیری روح پر نہ ہو جب تک نزول قرآن، کہ جب تک روح پہ تیرا قرآن نازل نہ ہو، ٹچ نہ جا کے کرے، گرا کشا ہے نہ شافی نہ صاحب کشاف. جتنی بھی دو تفاسیر ہیں انہوں کا کوئی فائدہ تو نہیں ہونا. اس کی میں نے ڈیٹیل بنائی ہے کہ مینٹل ڈیولپمنٹ کے لیے کیا کرنا ہے. بچوں کو پازیٹیو تھنکنگ کی ہم نے چیزیں سکھانی ہیں انشاءاللہ. نوٹ کر لیجئے. ان کو سارے سبجیکٹس جو فزکس کیمسٹری والے ہیں وہ بھی ہم نے سکھانے ہیں، عربک بھی، انگلش بھی، اردو بھی، سائنس بھی، میتھس بھی، سوشل سٹڈیز بھی، کمپیوٹر بھی. ٹھیک ہو گیا جی. مینٹل ڈیولپمنٹ کے لیے یہ سارے سبجیکٹ جو اسکول اور کالجز میں پڑھائے جاتے ہیں ہم نے بلیک کاسل میں بھی پڑھانے ہیں، کڈس کلب گرامر اسکول میں بھی، ہمالیز میں بھی، ELC میں بھی. ٹھیک ہو گیا. آگے ہم فزیکل ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں. آج سے آپ نے اپنے بچوں کو ان چیزوں کا بھی دھیان رکھوانا ہے کہ انہیں بتایا جائے کہ بیلنس ڈائٹ کیا ہوتی ہے آپ کی فزیکل ڈیولپمنٹ کے لیے. اس کے لیے میں سر مفیق کو میں ریکویسٹ کروں گا کہ آئندہ آنے والے دنوں میں، بیکاز از اے نیوٹریشنسٹ ہیں، تو وہ ہم سب لوگوں کو اس کے بارے میں بتائیں تاکہ ہم ایک جو ہماری یہ جو فیکٹری ہے جس کو میدا کہتے ہیں، اس کی خوراک کیا ہے جس کی وجہ سے ہم تیز سے دوڑیں، ہمیں سکھا سکیں. ہمیں پراپر بچوں کو بتانا ہے، خود کو بھی، کہ ہم نے سونا کتنا ہے، ریسٹ کتنا کرنا ہے، ایکسرسائز کتنی کرنی ہے، فاسٹنگ کتنی کرنی ہے، روزے کتنے رکھنے ہیں، دیہڑی کے بھی واک وغیرہ کرنی ہے. تو یہ آپ کی فزیکل ایکسرسائز روز کی ہے. صرف حالی پڑھائی نہیں، ساتھ ساتھ ایکسرسائز بھی آپ کی بھی، تاکہ
جب آپ ایک جو ٹیچر ہوتا ہے وہ سارا دن بھی اگر اس کو کھڑا رکھیں تو وہ تھکتا نہیں ہے، کیونکہ اس میں یہ ساری کی ساری انرجی ہوتی ہے. کلیئر ہو گیا؟ اب ہم اسپریچول ڈیولپمنٹ کی طرف چلتے ہیں. اسپریچول ڈیولپمنٹ میں دیکھیے پھر میں کہتا ہوں کہ بہت سے ایسے ہمارے جو دینی بھائی ہیں وہ فزیکل ایجوکیشن کی طرف نہیں آتے، وہ مینٹل ایجوکیشن کی طرف بھی نہیں آتے، وہ صرف اسپریچول ڈیولپمنٹ کی طرف ہی رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا جو 60% حصہ تعلیم کا ہے وہ اگنورڈ رہتا ہے. ہم نماز پڑھیں گے اور پڑھائیں گے، ہم اذکار کریں گے اور کرائیں گے، ہم دعائیں پڑھیں گے اور پڑھائیں گے، ہم صدقات دیں گے اور دلوائیں گے، ہم صبر کرنا سیکھیں گے اور سکھائیں گے، ہم تعاون سیکھیں گے کرنا اور کروانا سکھائیں گے. پھر فاسٹنگ کی میں بات کرتا ہوں کہ ہم ہر وقت ہی کھاتے رہتے ہیں، تو یہ معدے کو ریسٹ بھی چاہیے، وہ بھی ہم لوگوں کو سکھائیں گے. ہم اللہ کا شکر ادا کرنا لوگوں کو سکھائیں گے اور غور و فکر کرنا سکھائیں گے، جو کہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے قرآن پاک کی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ افلا یتدبرون، تم تدبر کیوں نہیں کرتے؟ افلا یتفکرون، تم تفکر کیوں نہیں کرتے؟ تم سوچو بچار کیوں نہیں کرتے؟ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، یہ ہم نے اونٹ کیسے بنائے، وإلی الارض کیف سطحت، زمین کو کیسے بچھایا، پہاڑوں کو کیسے بنایا. ہمیں فرصت ہی نہیں ملتی موبائل فون سے کہ ہم دیکھیں کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے. اور اسی طرح ہم اپنے بچوں کو بھی یہ والی چیز نہیں دیتے کہ دنیا میں نیچر نام کی بھی کوئی چیز ہے کہ نہیں. ہم لٹریچر پڑھتے اور پڑھاتے رہے ہیں. اس دور میں قطعی طور پر ٹیکنالوجی نہیں ہوا کرتی تھی. جب ورڈز ورتھ نے وہ پوئم لکھی تھی ڈیفوڈلز والی، کہ ڈیفوڈلز کو دیکھ کے وہ ساری رات اسی خوابوں میں رہتا ہے، اور ہم جب پھول کو دیکھتے ہیں تو کہنے کا یار چنگا ہے، بلکہ اسی پھول نو آئیں سٹنے یا پیروں دے اوتے گزارنے ہو. ہم ان چیزوں کی سینس نہیں ہے. جب قدرت کے آپ پاس آئیں گے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ کتنی خوبصورتی ہے اس میں. اس کے لیے ہم نے اس قدرت کے نظارے کرنا بھی بچوں کو سکھانے. تو یہ 3 چیزیں میں آپ کو بتا دی میں نے، مینٹل ڈیولپمنٹ، فزیکل ڈیولپمنٹ اینڈ اسپریچول ڈیولپمنٹ. اب دیکھیے بچہ 24 گھنٹے میں بیچارہ کدھر کھجل ہوتا ہے. 6 گھنٹے اسکول، 18 گھنٹے وہ گھر میں ہوتا ہے. اور یہ قیدی نمبر 304، 804 اور اس کے ساتھ یہ اتنے زیادہ فوجی اور پولیس والے اس کے سر پر ہوتے ہیں. اپنا بیچارہ بچے کا کھ بھی نہیں ہوتا، بلکہ آپ کا بھی کچھ نہیں ہوتا ہے. ہم مجبور ہیں. یہ والا ڈپارٹمنٹ آپ کے اسکول کا ہے. اسمبلی 10 منٹ کی ہوتی ہے اور سارے پیریڈز جو ہیں وہ 30 35 منٹ کے ہوتے ہیں. 6 گھنٹے بچہ، آپ اور میں بچے کو ہلنے نہیں دیتے. اتنا زیادہ اس کو بکس میں فوکس کیا ہوتا ہے کہ وہ بیچارہ اس کا دماغ گرو ہی نہیں کر سکتا. اور آنیسٹلی سپیکنگ میری کلاس میں بچے جتنے بھی شور کریں میں انجوائے کرتا ہوں، کیونکہ بچے شور نہ کریں تو بڑے نے شور کرنا. بچے ایک دوسرے کو نہ چھیڑیں تو پھر وہ بچے کیسے؟ کوئی مارکر پھینک رہا ہے، کوئی ربر پھینک رہا ہے. ٹھیک ہے ایٹیکیٹس ہیں، لیکن بچوں کے ایٹیکیٹس، بچے تو اٹکیلیاں کرنا ہے، ان کو کھیلوں میں سکھانا ہے ہم نے. آپ ان کو اتنا زیادہ، میں ابھی کل ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ ہم بچوں کو ٹائم مینجمنٹ سکھا رہے ہیں. وہ کہتا سواچ پاؤ ٹائم مینجمنٹ، میں نے واش روم جانا ہے، آدھا گھنٹہ ہو گیا میں نے اپنا وہ بلیڈر میں نے کنٹرول کیا ہوا. تو ٹیچر کہتے ہیں نہیں، جب آپ کو ٹائم ہوگا تب جانا ہے، کانسنٹریٹ آن یور ایجوکیشن. کہتا میں اتنے بیمار ہو جاؤں، اب مجھے کیا پتا واش روم میں نے کس ٹائم جانا ہے، یا میں نوٹ کر کے رکھوں کہ آدھے گھنٹے بعد مجھے جانا چاہیے. مجھے سر درد ہو رہی ہے تو ٹیچر کہتا نہیں تم باہر نہیں جا سکتے، ایجوکیشن کی طرف دھیان رکھو. اس کو کہہ آ رہی ہے، اس کا دل، اس کے کھٹے ڈکار اس کو آ رہے ہیں، پیٹ میں اس کو درد ہے، تسی انہوں جان نہیں دیندے. اور تو 3 باری واش روم جانا ہے، اس کو کوئی مسئلہ تو جاتا ہے کہ وہ کہڑا اتنے جا کے انہیں کوئی بزنس ہی ہوتے. ہم نے تو اس کو اس طرح پکڑ کے نا کہ تنوں آج میں سارا کچھ 6 گھنٹے تو ہلیا تن میں گولی مار دینی. اگر نہیں آ رہا ٹائم پہ تو کوئی بات نہیں. مطلب ہم سب لوگ بڑے ریگولر رہے ہیں، دنیا میں جتنے بھی کامیاب ہوئے ہیں وہ ٹائم مینجمنٹ کو لے کے چلے ہیں. کامیابی اللہ کے ہاتھ میں. بچوں کو وہ 9 بج کے تو سو جا، تو نیند نہیں بھی آتی تو کتوں سوئیں. تو سوچنے والی بات ہے کہ ہر بچہ ایک جیسا نہیں ہوتا ہے. اٹکھیلیاں کریں، اس کی چھٹیاں بھی کرے، وہ ریسٹ بھی کرے، کھیلے بھی، پڑھے بھی. کھڑے ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں بیٹھ جا، بیٹھ جائے تو اس کے اندر کھڑے ہو جا. تو یہ ساری چیزیں آپ یہ دیکھیے گا کہ ریلیکس کر کے ہم نے بچوں کو پڑھانا ہے. گھر جاتا ہے تو گھر والے جڑے نے انہوں پھر ٹیوشن تے بھیج دے، ٹیوشن والی باجی تے سپارا، کھیڈن کا تو ٹائم ہی کوئی نہیں ہوتے کو. جب آپ بڑے ہو جاتے ہیں، قاری صاحب علیحدہ، جب آپ بڑے ہو جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یار تم کھیڈتا کیوں نہیں؟ وہ ٹائم ہی نہیں ہوندا یار، تو واک کیوں نہیں کرتا؟ ٹائم ہی نہیں ہوندا. تو جدوں ٹائم ہوندا ہے انہوں تسی چھڑ دے نہیں.
تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کس وقت کون کون سی دوائی دینی ہے. لیڈیز اینڈ جینٹلمین, ان چیزوں کو سیکھیے. ELC کا ایجوکیشن سسٹم, یہ سارا سسٹم ہم نے ہائر کیا ہے, ہمارا اپنا جو ہے وہ بھی دین اسلام سے لیا گیا ہے, اور جو ٹیکنیکل ایجوکیشن کو ساتھ ہم لے کے چلیں گے. STEM ایجوکیشن کا آج کل رواج ہے جس میں سائنس, ٹیکنالوجی, انجینئرنگ, میتھمیٹکس ہے. 21st سینچری کی انگلش کو بھی لے کے چلیں گے, 4 C's کو بھی لے کے چلیں گے, کمیونیکیشن, کولیبوریشن, کریٹیوٹی, کریٹیکل تھنکنگ. یہ ساری چیزیں کتابی ہیں, آپ کو کہیں پہ بھی نظر نہیں آئیں گی. میں نے آپ سے پوچھا ہے بیسٹ ایجوکیشن سسٹم, تو وہ کہاں پر ہے؟ اگر ہے تو اس کا پروڈکٹ مجھے دکھا دیجیے. ہمارے جتنے بھی پولیٹیشین ہیں جو کہ پاکستان کو کنٹرول کر رہے ہیں ایٹ دا مومنٹ, کسی اسکول کالج نہیں گئے تو کیا ان کو ہمدردی سکھائی گئی ہے کسی طرح کی؟ امریکہ افریقہ کی بات جب ہم کرتے ہیں تو وہاں پہ کسی اسکول اور کالج وہ نہیں گئے ہیں, ان میں ہمدردی نہیں ہے, ان میں انسانیت نہیں ہے. سوچیے اس چیز کے بارے میں. اور یہ والی چیزیں میں ہمارے ELC کی طرف سے ایڈیشن ہوئی ہیں کہ ہم آپ کو کانفیڈنس سکھائیں گے, کنٹینیوس لرننگ سکھائیں گے, کریئر ڈیولپمنٹ سکھائیں گے, وغیرہ وغیرہ. تو یہ 4 C's کو ہم نے تقریباً 7 C's تک لے گئے ہیں. یہ 7 C's کو میں نے ریپیٹ کیا ہے. کمیونیکیشن, پیچھے والی بات, اور یہ ہماری اپنی چیزیں اس میں ہم نے ایڈ کی. اپنی دوائی دیسی کانفیڈنس, جس پہ ELC کام کرتا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ELC میں انگریزی کے علاوہ ہم میکسیمم آپ کو کانفیڈنس ڈیولپمنٹ پہ کام کرتے ہیں. کنٹینیوس لرننگ. اب میں نے بھی یہ کیا 1998 میں, مجھے تو اب سال بھی یاد نہیں ہے. آپ نے کیا 2005 میں یا 2003 میں یا 2008 میں یا 2010 میں یا 15 میں. ٹھیک ہو گیا؟ اب مجھے بتائیں آپ کا BA زیادہ بہتر ہے کہ میرا؟ بولی, آپ کا نیا ہے یا میرا؟ آپ کا نیا ہے نا. تو آپ یہ دیکھیے کہ جب ہم نے ریکروٹ کرنا ہوتا ہے ٹیچرز کو, برا مت بنائیے گا, اگر آپ کو مجھ پہ یقین نہیں ہے تو ELC کس دن تشریف لائیں. جن IELTS کے اسٹوڈنٹس کو میں پڑھاتا ہوں ان کا پلیسمنٹ ٹیسٹ لیا جاتا ہے, ان کو قطعی طور پر لکھنا نہیں آتا ہے کہ چھوٹا اے لکھنا ہے کہ بڑا اے لکھنا ہے, اور جتنے جڑا دل کرتا ہے اے لکھ دینا ہے, جہاں بھی دل کیا فل سٹاپ, جہاں بھی دل کیا کاما ڈال دیتے ہیں. بلکہ اردو بھی ان کی بہت زیادہ بری ہوتی ہے. تو اس میں آپ کا قصور نہیں ہے, اس میں قصور یہ ہے کہ جو فیکٹریز ہیں جن کا نام اسکول, کالجز اور یونیورسٹیز ہیں, ان کا سٹینڈرڈ گر چکا ہے. ایک سوال کر کے ابھی آگے بڑھتا ہوں کہ ابھی پاکستان کو بنے ہوئے کتنے سال ہو گئے سر؟ 76 سال. ابھی پچھلے دنوں آپ نے اس کی سالگرہ کی ہے. پہلے سال سے لے کے 76 سال تک پاکستان اوپر گیا ہے کہ نیچے آیا ہے؟ جلدی جلدی جواب دیتے ہیں نا. اوپر گیا ہے کہ نیچے آیا ہے؟ اس کا ریزنز کیا ہے؟ چلیے اگلا سوال. کیا 1947 سے لے کے 2003 تک 23 تک پاکستان میں سکولز اور کالجز اور یونیورسٹیز کی تعداد زیادہ ہوئی ہے کہ کم ہوئی ہے؟ پاکستان اوپر گیا کہ نیچے آیا ہے؟ ہم نے پھر یونیورسٹیز کیوں بنائی؟ جواب دیتے ہیں نا جلدی چلو. پاکستان کو آگے لے کے جانے کے لیے تھا نا. اگر نہیں تھا تو ایک یونیورسٹی کافی تھی. سیالکوٹ میں گورنمنٹ مرے کالج کافی تھا, یونیورسٹی ڈگری کالج کافی تھا, پھر زیادہ کیوں بنے؟ آپ جواب دیے کریں نا, تاکہ ایجوکیشن کی پروموشن ہو. ایجوکیشن کی پروموشن ہو تو پھر کیا ہو؟ معاشرہ بہتر ہو. نہیں, نوکریاں ملیں. ہم تو یہی سوچتے ہیں نوکریاں ملیں, معاشرے کے بہتری کے لیے تو سوچتا نہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ جو فیکٹریز ہیں, مساجد زیادہ ہوئی ہیں کم ہوئی ہیں؟ پاکستان اوپر گیا نیچے آیا ہے؟ فرقہ پرستی کم ہوئی ہے زیادہ ہوئی ہے؟ تو پھر مساجد کیوں بناتے جا رہے ہیں؟ مولوی کیوں پیدا کر رہے ہیں اتنے زیادہ؟ حفاظ کرام زیادہ ہوئے ہیں کم ہوئے ہیں؟ زیادہ. پاکستان اوپر گیا نیچے گیا ہے؟ کون سوچے گا اس کے بارے میں؟ ہمیں تو صرف بلیک کاسل کی فکر ہے کہ اوپر جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا ہے. ہمیں تو ELC کی فکر ہے اوپر جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا ہے. ہمیں تو اپنی فکر ہے کہ میں کنیاں گڈیاں لے لیاں نے کنے گھر بنا لینے. کڈس کلب گرامر اسکول کو تو یہ ہے کہ ہم نے کتنی برانچز بنا لی ہیں, زیادہ ہوئی ہیں یا کم ہوئی ہیں؟ زیادہ. اس کا پروڈکٹ نظر نہیں آتا. تو ایجوکیشن ہو یا نہ ہو کوئی معنی نہیں رکھتی. اس کے علاوہ پریکٹیکل ایجوکیشن, میں یقین کیجئے کھپتا رہتا ہوں, سوچتا رہتا ہوں, پاگل رہتا ہوں, بیمار رہتا ہوں ان وجہ سے کہ یہ دوائیاں ہمارے اسکول میں کیوں نہیں دی جا رہی, یہ دوائیاں ہمارے اسکول میں کیوں نہیں دی جا رہی. میں رسپانسبل ہوں, لیکن 24 گھنٹے میں آپ ایک گدھے کو, جو کہ میں ہوں, ایک گھوڑے کو کتنا کھجل کر سکتے ہیں آپ؟
50 کے قریب ہماری فرینچائزیز ہیں جہاں پہ میں نہ چاہوں والدین میری کر دیں سارا دیکھو تو کی ہو رہا ہے تو میری کوئی 100 کھاتے نہیں، لیکن ہاں میں چیلنج کرتا ہوں جہاں میں پڑھاتا ہوں، اللہ مجھے معاف کرے، آئی ایم این آرڈنری ٹیچر، میں ایک عام سا ایک طالب علم ہوں، لیکن جتنا مجھے آتا ہے، جو میرے ساتھ کام کرتے ہیں، جن کے انڈر میں کام کرتا ہوں، بہت زیادہ غلطیاں ہوں گی، لیکن میری نیت پہ آپ شک نہیں کر سکتے۔ آئی ایم این انگلش ٹیچر، اردو پنجابی مکس کر کے میں پڑھاتا ہوں، تو جتنی 3 گھنٹے میں روز 2 سے 5 بجے تک پڑھاتا ہوں، آپ اسٹوڈنٹ سے آ کے پوچھیے گا کہ سر اچھا پڑھاتے ہیں برا پڑھاتے ہیں، اس کو بھی چھوڑ دیجیے، اب میرا پروڈکٹ دیکھ لیجیے۔ وی ہیو اباؤٹ 100 اسٹوڈنٹس ان IELTS کلاس الحمدللہ، لیکن میں نے آپ کو کبھی کہا کہ آپ چیٹنگ کریں بچوں کے ساتھ؟ آپ ہمیں ایڈمیشن کیوں نہیں لا کے دے رہے؟ میں نے کبھی آپ سے یہ ریکویسٹ کی ہے؟ نہیں کی۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ دوائی آپ کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ جب میں نے کھائی ہے سر مفیق تو آپ بھی کھائیں۔ سر مفیق از این آنیسٹ ٹیچر، سر آصف از این آنیسٹ ٹیچر، آپ ان کو آ کے دیکھا کریں۔ وائی ناٹ یو؟ میم عظمت ایک پورا ایک کیمپس لے کے چل رہی ہیں، میم شمائل ایک پورا ایک کیمپس لے کے چل رہی ہیں، ہم نے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ پنگے لیے ہوئے مارکیٹ میں۔ میم بشرا کا ایک کیمپس بہترین سیدہ کیمپس میں سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اکیلے ہو کے اپنے پورے سسٹم کو جہاں پہ زیادہ اسٹرینتھ ہے اس کو لے کے چل رہے ہیں۔ وائی ناٹ یو؟ میم کرن ریسنٹلی انہوں نے جوائن کیا ہے، پورے گرلز کیمپس کو سنبھالا ہے، سر منیر اور سر باجوہ صاحب کو اپنے ساتھ لے کے۔ وائی ناٹ یو؟ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب سر کاشف آئیں تو پورے اسکول میں اوپر پریشر آ جاتا ہے؟ ٹھیک ہے آیا نا، کون ہوں یار، آئی ایم ریسپانسبل فار مائی کلاس۔ تو ہم نے لیڈیز اینڈ جینٹلمین آج کا ایک کٹ اس لیے رکھا ہے کہ پہلے اپنا عقیدہ ٹھیک کریں کہ روزی روٹی دینے والا اللہ ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، پڑھے لکھے کو نہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ عزت کس کی ہے؟ پڑھے لکھے کی ہے؟ نہیں، پڑھے لکھے کی عزت ہوتی تو اس کو عزت نہ ہوتی، لوٹا پاوا آختر لاوا، وہ دی عزت میرے نہ زیادہ ہے، وہ میرے تو زیادہ نہیں پڑھا لکھا، اللہ نے اس کو عزت دے دی۔ اللہ نے اس لڑکی کو عزت دے دی ہے، پھاڑی ہو رہی ہے، پھاڑی ہو رہی ہے، پھاڑی ہو رہی ہے، میں نے تو نہیں دیتی۔ چاہت فتح علی خان کو اللہ نے زیادہ عزت دے دی، تو عزت اللہ تعالیٰ، ذلت بھی اللہ تعالیٰ۔ اب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہاں صاحب کی بڑی ذلت ہو رہی ہے، تو آپ کو اللہ تعالیٰ اس پروسیس میں سے بھی گزارتا ہے۔ تو پہلے یہ عقیدہ رکھیں کہ روٹی اللہ نے دینی ہے، کاشف نے نہیں دینی۔ میں جو کرنا ہے اللہ نے منو دا بدلہ دینا ہے، مینو کچھ دین دے نہیں، مینو کچھ دین دے نہیں۔ تو آپ یہ سوچیں کہ یا اللہ میں جو کرنا وا میں نے جو کرنا نہیں، کہ اللہ دے بھاگ لانا والا ہے۔ مٹی کو سونا اللہ بناتا ہے، اپنا وہ پیشن، اور جیسے وہ کھمبرا والی وہ جو ٹیچر ہے اس طرح کا پیشن لے کر آئیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو کہاں پہ یو ول بی ایلیویٹڈ، کہاں پہ اللہ تعالیٰ آپ کو لے کے جاتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کہ ایک عمل سے جنت میں قدموں کی چاپ سنائی دیتی، جیسے کی کرنے وہ کالے تھے، زبان اچھی نہیں تھی، تو ایک عمل کی وجہ سے جنت میں ان کا مقام اعلیٰ۔ تے اسی دنیا دے کی کرنے، اسی کی بٹے ہے، اسی ساری دیہڑی کی کرنے۔ تو یہ ساری پریکٹیکل لائف میں چاہتا ہوں کہ ہمارے اسکول میں ہو۔ میں اپنے اسکول کی بات نہیں کر رہا، میرا کوئی اسکول نہیں ہے، آپ سب سے آگے ہیں، میں آپ سے پیچھے ہوں۔ گیٹنگ می اور ناٹ؟ تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ میں آپ کو شیئر کرتا ہوں کہ ہم نے یہ والی چیزیں لے کے جانی ہیں۔ یہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم کا حصہ ہے میم جی، یہ ہماری ایجوکیشن کا سسٹم ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ یہ نبی کے دے واسطے آیا، پورے عالم کے لیے آیا، صرف امریکہ واسطے نہیں آیا، صرف سویڈن کے لیے نہیں آیا، صرف جاپان کے لیے، چائنا کے لیے، UK کے لیے نہیں آیا، کل عالم کے لیے آیا۔ آپ اگری کرتے ہیں کہ نہیں؟ جب یہ کل عالم کے لیے آیا ہے تو پھر آپ اس کو سپریڈ کیوں نہیں کرتے؟ تو پھر آپ دوسری مثال کون سی؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے میرے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہے۔ لیکن اسی تے وہ ڈیوڈ دے پیچھے لگے رہے ہیں، اسی بلاول دے پیچھے لگے دے ہیں، اسی میاں دے، اسی عمران دے پیچھے لگے دے ہیں۔ بہترین نمونہ تو وہ ہے جس سے آپ کو سکسس ملی تھی، جس سے آپ کو کامیابی ملی تھی، جس سے اماں عائشہ کو کامیابی ملی تھی رضی اللہ عنہ، تمام صحابہ کرام کو جس سے آپ سفلتا ملی تھی۔ اب ہماری ایجوکیشن سسٹم میں مزید چیزیں کیا نہیں ہیں، ہم صرف اور صرف پیسہ کمانے کے لیے اسکول اور کالجز میں لوگوں کو بیچتے ہیں۔ ہم نے سیلف ایجوکیشن بچوں کو دینی، بلکہ ڈسکے سے پسرو سے اس دن لوگ آئے ہوئے تھے، ایک بچہ مجھے یہ پوچھتا ہے کہ سر یہ آپ نے بتایا، آپ بتائیں میں اپنے بارے میں کیسے پڑھوں؟
ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم اپنے بارے میں کیسے پڑھیں. آپ کو تو چوروں کے بارے میں نہیں پتا ہے. جب چور چوری کر کے گھر جاتا ہے اپنے سردار کے پاس تو سردار پوچھتا ہے ہاں کیا لے کر آئے ہو, تو ایک ایک کر کے چیزیں ہاں دیکھتا ہے کہ اس کا استعمال کیا ہے, پر اس کا استعمال منو دے دے منو دے دے منو دے دے. پھر ایک اور چیز کیمرہ نکالتا ہے, کڑک کڑک کڑک, وہی ودیا یار یہ بھی مجھے دے دے یہ بھی مجھے دے دے. وی سی آر نکالتا ہے, ٹی وی نکالتا ہے, پکھا نکالتا ہے, ایک ایک کر کے چیزیں نکالتا ہے. پھر یہ دیکھتا ہے کہ اس کا کام کیا ہے. اسی طرح اللہ نے سر سے لے کے پاؤں تک اتنی زیادہ چیزیں دی ہیں, ہم نے کبھی یہی نہیں سوچا کہ اس کا کام کیا ہے. کبھی سوچا؟ ہم تو ریلائے کرتے ہیں کہ منو کھ نہیں دینا میرا پیو, میری ماں منو کھ نہیں دیندی, تو اپنے آپ نو کی دیتا ہے. ایک بہت اچھا وہ ٹک ٹاک پہ لگاتا ہے, بلکہ اسٹیج ڈرامہ پہ, وہ کیا کہتا ہے کہ میرے گردے بھی کام کر دینے, میرے پھیپھڑے بھی کام کر دینے. کی سی بٹ صاحب تے تو کیوں نہیں کام کردا؟ ایسا ڈال ہے کہ ہم نے یہ کبھی نہیں سوچا کہ ان دو ٹانگوں کی وجہ سے, صرف دو ٹانگوں کی وجہ سے, دماغ نہیں, دو ٹانگوں کی وجہ سے. ابھی ہم پچھلے دنوں جب ٹیلی ویژن دیکھ رہے تھے, کاکے نے لگایا ہوا تھا, تو جو رونالڈو ہے 60 کروڑ فالوورز ہیں اس کے, پتہ نہیں انسٹا پہ کہ کنے کروڑ, 60 کروڑ. اے دو لتاں نے دیکھو, تے ساڈے کنے فالوور نے, اسی ریکویسٹاں بھیج رہے ہونے ہیں. اس نے دو ٹانگوں کا استعمال کر کے اس طرح بال کو منوع کرتا ہے کہ گول کیپر کو پتہ نہیں چلتا بال کہاں سے آیا ہے. ہاں صاحب ابھی ٹک ٹاک پہ گئے ہیں, ٹیر لگ گئے. ہاتھ کا کمال, زبان کا کمال. لتا منگیشکر اگر ہوتی تو اس کے فالوورز کتنے ہوتے, امیتابھ بچن کے فالوورز دیکھ لیجیے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ دو ہاتھ تھے نا, اس سے میں نے بلب بنایا ہے, اس سوچ کے ساتھ میں نے کیا کیا بنایا ہے. میں کی بنایا سر تک, اسی کہا کہ یار اسی پلاٹ لے دینا, اے پلاٹ مہنگا ہوئے گا تو بکے گا, بہ جانے سر سویرے جا کے دفتر بہ جانے, لاکھ روپیہ ود گیا, 2 لاکھ روپیہ ود گیا. تو کی کیتا ہے؟ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا ہے. چائنا دیکھے کہاں تک پہنچ گیا ہے. ہمارے پاس ابھی تک خربوزہ جڑا اسی بغیر بیج دے نہیں بنا سکتے. سیلف ایجوکیشن, ریلیجیس ایجوکیشن ہم نے اس میں ایڈ کرنی ہے. اور سب سے امپورٹنٹ چیز میں آپ کو یہ بتاتا چلو, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا دو لوگوں تک جو بات تم تک آئی ہے, پہنچا دو لوگوں تک. یہ تو اللہ کا شکر ہے ہمیں اللہ نے مسلمان پیدا کیا ہے. ہیں جی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس لیے آئے تھے؟ نمازیں پڑھنے کے لیے, روزے رکھنے کے لیے. انہوں نے پنگا لیا تھا مشرکوں کے ساتھ. ابھی کوئی مجھ سے پوچھ لے کہ سر آپ نے کتنے لوگوں کو مسلمان کیا ہے, تو میرا جواب ہوگا کسی کو بھی نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ مبارک جب آپ دیکھتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ والا پیغام پہنچا دو ان کو جو یہاں پر موجود نہیں ہے. اسی کڑا پیغام پہنچانے پہ ہم عیسائیوں کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا ریلیجن اچھا نہیں ہے, ہاں یا نہ؟ ہم ہندوؤں کو کہہ سکتے ہیں آپ کا ریلیجن اچھا نہیں ہے؟ ہم نہیں کہہ سکتے, کیونکہ ہمیں اپنے ریلیجن کا نہیں پتا ہے, تو ان کے ریلیجن کو کیسے ہم نگیٹ کریں گے؟ کیونکہ سب سے ابھی نمبر 1 ریلیجن جو ہے وہ کرسچینٹی ہے. کرسچینٹی کو کم کرنے کے لیے ہمارے علماء کرام کو محنت کر رہے ہیں. او شیعہ, او وہابی, او سنی, او اچھی آمین نہیں کہندا, او ٹہنے تو اتے کپڑا نہیں چکدا, او دی داڑھی چھوٹی ہے وڈی ہے, او نماز پہلے پڑھدا ہے بعد چ پڑھدا ہے. اسی تے نا چکراں چ 30 لاکھ لوگوں نے حج کیا ہے, 30-35 لاکھ لوگوں نے کیتا ہے حج, تے دعاواں تے ساڈیاں قبول نہیں پی ہوندیاں. جاؤ نہ کہندے ہو اللہ کے گھر دعا قبول ہوتی ہے, کون اس سے نگیٹ کرتا ہے؟ بولو. تے جا کے کہو پاکستان دے حالات بہتر کر یا اللہ, تے اللہ تے نہیں کرے گا. اللہ تب دعا قبول کرے گا جدو اللہ لیے کام کران گے. تے مکے جا کے بھی دعا کرن دی لوڑ نہیں, ادھر ہی اللہ قبول کرے گا. امپلائبلٹی سکلز ہیں ایف اے بی اے کرنے کے بعد ہمیں نوکری کرنی کس طرح ہے؟ تسی تے ایف اے کیتا ہے ڈائریکٹ ٹیچر بن گئے ہو, بی اے کیتا ہے ڈائریکٹ ٹیچر بن گئے ہو, جاب کرنی کیسے ہے؟ کون سکھائے گا؟ کمپیوٹر سکلز کتنے لوگوں کے پاس ہیں؟ درجن ایک ہاتھ کھڑے ہوئے ہیں, کیونکہ ساڑھے دشمن سکھن, اسی کیوں سکھنا؟ میں تے ویاہ کر کے اگلے گھر
टेक्निकल स्किल्स कितने लोगों के पास, बिजनेस स्किल्स कितने लोगों के पास, सोशल एजुकेशन कितने लोगों के पास। 14 अगस्त वाले दिन देखना सी पापा पू पू की ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, कोई बाहरों तो नहीं आए। सोशल मीडिया एजुकेशन कितने लोगों के पास, सोशल मीडिया को चलाना कैसे। हमारे दौर में वालिदैन के साथ बैठ के ड्रामा भी हम नहीं देख सकते थे, और जिसके घर में VCR होता था उसको बुरा जाना जाता था। अगर मेरी उम्र के लोग यहाँ पर मौजूद हैं तो बताइए, VCR होना, फिल्में देखना, उस दौर की फिल्में तो कुछ माड़ी मोटी को पाक होती थी। अब तो ड्रामे जो हैं वो इस तरह के हैं कि शराब के अलावा बात नहीं करते हैं। इसकी सेंस कौन देगा। आपने छोटी उम्र में बच्चों को मोबाइल फ़ोन पकड़ा दिए हैं, फेसबुक बनाया हुआ है, इंस्टा बनाया हुआ है, और क्या क्या वहाँ पर नहीं होता है, कौन बताएगा। अभी जब आप न्यूज़ देखते हैं तो बल्कि इंग्लिश मूवीज़ की मैं कमाल करता हूँ कि इंग्लिश मूवीज़ में ऐसी मूवीज़ जो कि बच्चों को उन्होंने नहीं दिखानी, यहाँ पे लिखा होता है पेरेंटल गाइडेंस PG, 16 साल की उम्र के बच्चे ना देखें। और जब आप उनको फेसबुक देते हैं तो कहीं पे लिखा होता है कि 16 साल के बच्चे ना देखें, 14 साल के बच्चे ना देखें। हमारे दौर में जो टेलीफोन जब हुआ करता था उसको ताला लगा होता था, बल्कि ऐसा बॉक्स होता था कि सिर्फ रिसीवर ही चुक सकते हैं, डायल नहीं सा कर सकते। और जब हमारे घरों में कोई फ़ोन की बेल होती थी तो कहते थे कुड़ी कोई ना चुके, सिर्फ मुंडा चुके। तो हूँ तुसी कुड़ी नूं आप ही मोबाइल, मेरी बेटी ने कौन सा फ़ोन लेना है यार, वो अब प्रेपरेशन कर रही है, वो स्कूल के प्रोजेक्ट मिले हुए हैं ना वो कर रही है, वो गूगल जो है ना वो सर्च कर रही है, अंदर बैग सर्च कर रही है। वो चले आओ केड़ा स्कूल है जिहड़ा तुहानूं घर सर्च करना से पे देंदा है। जे कुड़ी नहीं सर्च करना है तो तुसी स्कूल का खोलिया था। तो हमारी किताबें ना काफ़ी हुई ना, फिर आप इसका अंदाज़ा लगा लीजिए। डोमेस्टिक स्किल्स हम अपने बच्चों को नहीं सिखाते हैं। और बच्चे पालने कैसे हैं, कौन स्कूल कॉलेज सिखाता है। सेल्फ डिफेंस, ये नई चीज़ मैंने ऐड की है कि हम अक्सर देखते हैं कि कराची में हो रहे की हो रहे, आप अपने आप को डिफेंस करना हम बच्चों को सिखाना चाहिए हमें, कि हमें मार के वो चले जाते हैं। आप सल्लल्लाहु की हदीस है, मन कुतिला दून मालिही फहुव शहीद, जिसने अपने माल को बचाते हुए अगर वो फौत हो जाता है तो वो शहीद है। और हमने कभी है भी लाला, तू है भी लाला, तू मुन भी ला जा, मैं भी ये कीता रहा, ठीक है, तो मुनू आंदा जाना कख नहीं, बाजी मेरे को वजदी नहीं, छलांग मेरे को वजदी नहीं। मनी मैनेजमेंट जो कि मुझे नहीं आती है, पैसों को लेके कैसे चलना है, सेव कितने करने हैं, लगाने कितने हैं, कितने बच्चों को आता। 500-500 हज़ार रुपया लेके भेज देने लोग बच्चों तो वो को कुछ खा जाते हैं कि आपकी सोच भी नहीं होती है। कम्युनिकेशन स्किल्स कौन सा स्कूल कॉलेज सिखाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे ये नहीं समझ आती है कि हम अल्लामा इकबाल को अपना शायर क्यों मानते हैं, सर तकी क्यों मानते हैं अपना शायर, क्यों फोटो लगाई होती है सर हमने उसको अपने ऑफिस में, बोलिए क्यों लगाई होती फोटो उसकी। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तक अच्छा खुदी को कर बुलंद इतना वक्त पाया होंगे सी 9 नवंबर वाले दिन। हम जब ये शेर पढ़ते हैं तो रोंगटे खड़े क्यों नहीं होते हैं। वो कहता है, कुरान कहता है, तुम तदब्बुर क्यों नहीं करते। खोल आंख, ज़मीं देख, फलक देख, फिजा देख। आप मुझे बताएं, आप बच्चे को कहते हैं, बोलिए ओ काका विजुलाइज तो कर, सोच तो सही, फिजा देख, मशरिक से उभरते हुए सूरज को जरा देख। हमने कभी सोचा है कोठे जाकर चानू वेखे, सूरज को गुरूब होते हुए, सूरज को निकलते हुए, सूरज को अटखेलियां करते हुए, बादलों के अंदर बाहर बारिश बरसती है तो उसको अपने हाथों में कभी लिया, कभी टिंड दे उत्ते महसूस किया उनके अंदर अंदर। असी तो बिस्तर चो नहीं निकलते, घास के ऊपर कभी चला है, ओस को कभी देखा है, ओस को कभी पिया है, मट्टी की खुशबू सूंघी, ट्यूबवेल के पानी से कभी नहाते हैं, उसकी पानी की खुशबू अजीब सी होती है, अजीब से मतलब बहुत अच्छी होती है। ਉਂਝ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ मिट्टी लानी है ताकि चिट्टे हो जाइए, लेकिन कपड़ों पे मिट्टी लग जाना, कहना यार की ला रहा है। हमने ये बच्चों को सिखाना है कि तू किसी और मकसद के लिए आया था। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्न फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहार
لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کی باہم تبدیلی میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں، پڑھے لکھوں کے لیے نشانی۔ قرآن جس کو آپ کہتے ہیں جی یہ نجات ہے، راہ پہ لے کے چلتا ہے، کہنا کی ہے کہ جب دن اور رات میں بدلتا ہے، رات دن میں بدلتی ہے، تو نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے۔ یہ کیوں بدل رہا ہے، یہ ستارے کیوں ہیں، یہ چاند کیوں ہیں؟ سائنس والے جو استاد یہاں پر موجود ہیں، پچھلے دنوں کے اکثر میں دیکھتا ہوں کہ اللہ نے گیلیکسی میں سورج سے بھی بڑے سٹارز بنائے ہوئے ہیں، ان گنت۔ میں اس دن فوت ہونے والا تھا، اور زمین تو بہت مائنیوٹ سی ہے، اور پھر زمین کے اندر آپ کا گھر بہت مائنیوٹ ہے، تو اللہ کتھوں بہ کے بے سارے نظام چلاندہ ہے۔ ہم تو سیالکوٹ کینٹ تو اگے ساڑی سوچ ہی نہیں جاندی، لاہور کراچی فیصل آباد سے آگے ہماری سوچ ہی نہیں جاتی، آئی فون سے آگے ہماری سوچ نہیں جاتی، بی ایم ڈبلیو اور روز رائس کے آگے ہماری سوچ نہیں جاتی۔ جو کھڑے اور بیٹھے اور پہلوؤں کے بل لیٹے ہوئے اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمان اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے ہیں، قاری صاحب آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے ہیں، کوئی مولوی نہیں دستا، کر دو غور، میں کرتا ہوں، آپ کرتے ہیں، بچوں کو غور کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ یہ مٹی بڑی زرخیز ہے، اس میں سے کچھ نکالنا ہے ہم نے، اسی تے فزکس بھی پڑھ تے کیمسٹری بھی پڑھ، اور ایک کی پڑھائیاں نے پوری تاں نہیں پیندی بھی ساڈی۔ اب آپ کے لیے کچھ میں لمحہ فکریہ اور کچھ میں ٹارگٹس میں آپ کو دے کے جا رہا ہوں، ہم اگلے مہینے پھر انشاءاللہ ملیں گے۔ پہلا ٹارگٹ کیا ہے، وہ ساری چیزیں ہم انشاءاللہ، میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کرنا ہے، لیکن ابھی اس مہینے کا ٹارگٹ آپ کا کیا ہے؟ اسکول مینجمنٹ کو ساتھ لے کے چلیے، اسمبلی پریزنٹیشن ہم کروائیں گے انشاءاللہ، ریسیٹیشن اور مارننگ اذکار، کیونکہ پھر میں نے کہا کہ جو اصل میں جو نسخہ کیمیا ہے القرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ ترانہ کیوں نہیں ایڈ کیا؟ ترانہ اس لیے ایڈ نہیں کیا، it doesn't mean that we don't love Pakistan, we do love Pakistan، ہمیں پاکستان سے محبت ہے، لیکن پاکستان سے پہلے ہمیں دین اسلام سے محبت ہے۔ کوئی ایسا کام جو شرک ہے، ان الشرک لظلم عظیم، شرک بدترین ظلم ہے۔ اب یہ دیکھیے، ایک بندہ آیا، بھی تلاوت آپ نے کیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ جب تلاوت ہوتی ہے تو آپ کھڑے کیوں نہیں ہوتے؟ کیا ترانہ تلاوت سے عظیم ہے؟ ہاں یا نہ؟ پھر آپ کھڑے کیوں نہیں ہوتے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی نعت مبارک پیش کی گئی ہے کہ نہیں؟ آپ کھڑے کیوں نہیں ہوئے؟ ادب کے ساتھ کیوں نہیں کھڑے ہوئے؟ پاک سرزمین شاد باد، آپ تو عظیم عظمت کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، کیوں؟ میں نے کہا we do love پاکستان، لیکن پاکستان کی عزت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت سے زیادہ ہے، قرآن پاک کی عزت سے زیادہ ہے، ہاں یا نہ؟ نہیں۔ تو پھر کھڑے ہونا، میرے استاد کیا فرماتے ہیں کہ ہم اپنے ملک کی پرستش کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، جبکہ ہم نے کھڑے ہونا ہے اللہ کے لیے، بس اللہ کے علاوہ کسی کے لیے کھڑے نہیں ہونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کیا ہیں کہ کوئی یہ ذہن میں رکھے کہ میرے آنے پہ کوئی کھڑا ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی بدترین عذاب۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جب ہم ٹیچرز کلاس روم میں آئیں، سوائے ویلکم کے ہم کھڑے نہیں ہو سکتے، تو آپ بچے گڈ مارننگ ٹیچر، بچے کھڑے نہیں ہوں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھڑے نہیں ہونا ہے، ویلکم کرنے کے لیے کھڑے ہوں۔ اور جہاں تک عظمت کی بات ہے، قرآن پاک سے بڑھ کے کوئی کلام نہیں۔ ڈو اسٹینڈ، ڈو ہیو قیام، اللہ اکبر، قیام کے لیے کھڑے ہوتے ہیں ہم۔ اس لیے ہم ملی ترانہ اس لیے نہیں کرتے کہ بہت سے ایسے شرک والی باتیں آ جاتی ہیں، تو میں پرہیز کرتا ہوں، اللہ ہمیں معاف کرائے۔ doesn't mean that we don't love Pakistan, we do۔ ان تازہ ہداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ اوکے، یہ ہمارا ملک ہے، لیکن اصل میں ہمارا ملک دین اسلام۔ مارننگ اذکار ہوں گے، اور ایک جو چیز میں اکثر میں کہتا ہوں اس پہ عمل نہیں ہوتا ہے، جہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یہ بہت لمبی حدیث ہے کہ اگر ہم مومن بننا چاہتے ہیں تو اس میں سب سے پہلی جو شک ہے وہ ہے سلام کو عام کرو، افش السلام، آتے جاتے سلام، یہ
اسپریڈ اسلام کا مطلب یہ ہے آتے جاتے. اگر آپ مڑ کے بھی آ رہے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں یار ایک بار سویرے سے آ کے سلام کر لی بس کافی ہے. نہیں, جب بھی آپ نے مڑ کے آنا ہے سلام کو عام کرو, بار بار آپ نے سلام کرنی ہے اور اس کا جواب بہترین دینا ہے. اوبیڈینس بچوں میں پیدا کریں. ڈسپلن یہ آپ کے لیے ٹارگٹ ہے, اس کو نوٹ کر لیجیے. کوآپریشن, بچوں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون. ایٹیکیٹس مینرز پہ ہم نے کام کرنا ہے, جیسے میم عظمت نے کہا ہے, صفائی پہ کام کرنا ہے. تو یہ آپ کا ٹارگٹ ہے, فوٹو لے کے گروپ میں سینڈ کر دیجئے. یہ آپ کا وی ہیو اگست نا, دین وی ہیو سپٹمبر کے اینڈ پہ بھی انشاءاللہ ہم یہ ٹریننگ سیشن رکھیں گے. اب ہر مہینے میری پوری کوشش ہے, میں سراسر سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ والا ٹریننگ سیشن جو ہے وہ رکنا نہیں چاہیے, تاکہ بار بار ہم آپ کو الارم کریں. جمعے کا خطبہ کیا ہوتا ہے, کس لیے ہوتا ہے؟ آپ کو ریمائنڈر کے لیے, کیونکہ ہمیں پتہ ہے نماز ضروری ہے, لیکن بار بار مولوی جو ہے وہ نماز کے لیے کیوں کہتا ہے؟ اٹ از اے ریمائنڈر. میں خان صاحب کی بات کرتا ہوں, جلسے پہ جلسہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ آپ کو جگائیں, آپ کو ریفریش رکھیں. یعنی می اور ناٹ پیپسی بار بار اپنی ایڈ کیوں چلاتا ہے؟ تاکہ آپ کو پتہ کرواتا رہے کہ تجھے اینو ہی خریدنا ہے. یہ ریمائنڈر انشاءاللہ رہنا چاہیے. سیفٹی سیکورٹی بھی, اور انگلش لینگویج انوائرمنٹ سب سے امپورٹنٹ چیز. ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگس از دیٹ یو ہیو گاٹ ٹو بی اسپیکنگ انگلش ان دی انوائرمنٹ آف your school, in the vicinity where you are actually working in. Okay? جہاں پر بھی ہیں آپ نے کوشش کرنی انگریزی بولنے کی, لیکن یہاں پہ میں یہ کہتا رہا ہوں وہ انگریزی صحیح ہے یا غلط ہے ہمیں اس کی پرواہ نہیں. کیا کرنا ہے آپ نے؟ ٹوٹی پجی بروکن انگریزی کے ساتھ آپ چلیں انشاءاللہ. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ How many subjects are there? There are about 6 or 7 different subjects which require English language. آپ کی سائنس انگریزی آئے گی, سائنس پڑھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. سوشل اسٹڈیز depends on English language. Physics, chemistry, biology, mathematics, computer, all these subjects depend on English language. And if you promote English language, for example, education, to procure education is going to be very easy, inshallah. Not only for you, for the people who are living in Pakistan, inshallah. We need to, get education as fast as possible. جلدی ہم نے انگریزی سیکھنے کے بعد اس طرح سے ان کو اپنے پنجے میں لینا ہے. کس کو؟ کفار کو. ان کو بتا سکے کہ ہم کسی سے کم نہیں ہیں. We love Punjabi, we love Urdu language, no doubt. But we should love Arabic language more than other languages. But actually we're not promoting Arabic language. The reason is really not necessary. It is extremely necessary to learn what Quran says. قرآن کو سیکھنے کے لیے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اگر یہ اتنی زیادہ فرض ہوتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو فرض کر کے جاتے. اب نے کیا؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. لوگوں تک بات پہنچاؤ اللہ کی بہترین طریقے کے ساتھ. تو بہترین طریقہ اگر آپ عربک بولنا شروع کر دیں گے تو کوئی بھی نہیں سمجھے گا. اب میں اردو اس لیے بول رہا ہوں کہ میری نظر میں ابھی بہترین یہ ہے, پنجابی اس لیے بول رہا ہوں کہ میری نظر میں بھی پنجابی یہ ہے, انگریزی اس لیے سیکھنی ہے کہ آج کی نظر میں حکمت میں انگریزی اوپر. کریم یو ناٹ. جزاک اللہ خیر. یہاں تک میں رکتا ہوں. اٹس ناٹ اوور یٹ. Yes, some time left, yes. اور میں امید کرتا ہوں, اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ میری بات آپ سب لوگوں کے دلوں میں اترے اور آپ اپنے آپ کو بالکل تبدیل کر کے یہاں سے نکلیں, اور کل جب آپ ڈیوٹی پر آئیں تو ایک نیا نہیں بلکہ ریفریشڈ کاشف نظر آنا چاہیے, موٹیویٹڈ, ریجوینیٹڈ. ایک نیا جھنڈا توتا تو آئے بچوں کے سامنے, بچے پریشان ہو جائیں کہ یا کون. You have about 250 people sitting here, and if you change, there are going to be 250 families going to be changed. ایک بندہ بدلے گا, 250 خاندان بدلیں گے. 250 خاندان ایک بچے کو پڑھائیں گے. اگر آپ کی کلاس میں 25 یا 30 بچے ہیں تو 30 خاندان بدلیں گے. ہمدردی, تعاون, فکر, احساس, یہ چیزیں ہیں نا پڑھائی والی. اس نے مارکس لے لیے 100 میں سے 100 میتھس میں, تو کڑی بڑی گل ہے. اس سے کیا ہوگا؟ اس نے فزکس کیمسٹری میں بڑے اچھے مارکس لے لیے, یہ کڑی بڑی گل ہے. آپ کے لیے مشعل راہ کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. مشعل راہ کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے لیے مشعل راہ کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. آخری دفعہ پوچھتا ہوں, آپ کے لیے مشعل راہ کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اگلا سوال, آپ جس بستر پر سوتے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس بستر پر سوتے تھے اس سے بہتر ہے؟
تے رونا کد ہے؟ آپ جس واش روم میں نہاتے ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واش روم سے بہتر ہے، پھر رونا کد ہے؟ آپ جو کھانا کھاتے ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے سے بہتر ہے؟ ویسے تو ہو نہیں سکتا کیونکہ اللہ کی طرف سے ان کو آسائشیں ہیں. فزیکل اگر دیکھا جائے، اس کی ڈسکرپشن دیکھی جائے تو ابھی آپ جس کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کمفرٹیبل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پر بیٹھتے تھے، ہاں یا نہ؟ تو پھر جب مشعل راہ ہمارے پاس وہ ہے تو پھر ہم اپنی زندگیوں سے مطمئن کیوں نہیں؟ بولیے. ابھی آپ کے پاس جو موبائل فون کا ماڈل ہے وہ کون سا ہے؟ 2022 کا یا 23 کا؟ دیکھیں میں لینا نہیں نا، میں پوچھنے لگا کنے دا ہے، لیٹسٹ ہے نا. چلیے اگلا سوال، کیا آپ چاہیں گے کہ ابھی آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ کے لیے بالکل فائدہ مند ہے یا نہیں؟ پوری آپ کی ضروریات پوری کر رہا ہے؟ تو کیا آپ چاہیں گے کہ اس میں مزید کچھ ایڈیشن ہو؟ نہیں. کیوں نہیں؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں. ہم واقعی نہیں چاہیں گے. میں آپ کی سوچ کو کمپائل کر کے کہہ رہا ہوں کہ ابھی آپ کے پاس جب آپ مارکیٹ میں جوتا لینے کے لیے گئے، بیسٹ لے کر آئے، ہاں یا نہ؟ پھر آپ نے وہاں کے کہا نہیں اس سے بھی بیسٹ جب آئے گا تب میں لوں گی. بولیے نا، بیسٹ لے لیا نا؟ تو پھر گھر بیٹھ کے آپ ہنسی خوشی اپنا کام کر رہے ہیں. لیکن کوئی ایک ایسا بندہ تھا جو اس کو بہتر کرنے کے لیے لگا ہوا ہے، ایک نیا لے کر آ کے. یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ابھی ہمارے پاس جو چیزیں ہیں ہم اس سے مطمئن ہیں. الحمدللہ اس سے مطمئن ہمیں ہونا چاہیے. اس کو بہتر سے بہتر میں کوئی بری بات نہیں ہے. ابھی ہمارے پاس جو فیسلٹیز ہیں ہم اس سے مطمئن کیوں نہیں؟ جب مشعل راہ کوئی اور ہے لیکن ہماری اپنی زندگی میں سکون نہیں، ہماری اپنی زندگیوں میں صبر نہیں، خوشیاں نہیں، راحت نہیں. اس وجہ سے نہیں ہے کہ اصل میں جو دوائی تھی ہم اس کو بھول بیٹھے. اب میں چاہتا ہوں کہ کوئی پلان میں آپ کے ٹیچرز کے لیے بھی رکھوں کہ اب آپ نے کیا کرنا ہے اس فیلڈ میں شامل ہونے کے بعد، اس کڈس کلب گرامر ELC کے سپاہی بننے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے. یہ آپ کا ڈیلی پلان ہے، ڈیلی دوائی ہے جو کہ ہماری طرف سے آپ کو دی جائے گی. آپ نے کیا کرنا ہے لیڈیز اینڈ جینٹلمین؟ اپنی نمازوں کا دھیان رکھیں، قرآن پاک ترجمے سے پڑھیں، صبح شام کے اذکار کریں. الدعاء مخل عبادہ، دعا ہی اصل عبادت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں دعا ہی اصل عبادت ہے. کم از کم 5 سے 10 منٹ ٹک کے دعا کیا کریں روز. روز صدقہ 5-10 روپے کا دیا کریں اور ریسرچ کیا کریں. لائف لانگ لرننگ. میں کوشش کرتا ہوں کنفرم کرنے کی، مجھے ٹائم نہیں ملتا ہے کنفرم کروں، جس میں ایک حدیث ہے، مجھے ریکنفرم کر دیجیے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہی ہے نا یہ کہ علم حاصل کرو گود سے گور تک. یہ حدیث ہے، علم حاصل کرو گود سے گور تک. گود سے مراد جب دنیا میں آئے اسی وقت علم حاصل کرو جب تک قبر میں نہیں جاتے. آپ اگری کرتے ہیں اس سے؟ تو پھر آپ نے علم حاصل کرنا ہے FA BA کے بعد کیوں فل سٹاپ لگا دیا؟ آپ کا BA کتنا پرانا ہے؟ سال پرانا، 2 سال 3 سال پرانا ہوگا نا. کبھی اس کو ریفریش کرنے کی کوشش کی آپ نے کہ میرا BA 10 سال پرانا، 15 سال پرانا ہے، میں آگے کیوں نہیں چل رہا؟ ہم ہمیشہ مارکیٹ میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں پرا نویں ورائٹی بہا، پرا نویں ورائٹی بہا، پرا نویں ورائٹی بہا. اب آپ کسی جگہ کالج یونیورسٹی میں جاب لینے کے لیے جاتے ہیں، آپ کا BA 3 سال پرانا ہے، میں آپ کو بتاتا چلوں، نوکری نہیں ملے گی، اچھی سیلری نہیں ملے گی جب تک آپ اس کو اپ ڈیٹ نہیں کرتے. سرخی پاؤڈر، سلمے ستارے، شوز، ٹوپی، پینٹ، گھڑیاں سب 2023 ماڈل کی، لیکن میری جو کوالیفیکیشن ہے وہ 1998 کی، 2005 کی. لیکن ہم کہتے ہیں جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ علم حاصل کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو، کہتے ہیں سانوں ٹائم ہی نہیں ملتا. آپ کی جو لیسن پلان ہے وہ سارا ہونا چاہیے، نوٹ فرما لیجیے. پیرنٹ ٹیچر کانٹیکٹ آج سے کرنا شروع کر دیجیے. وہ کس طرح سے؟ آپ کے پاس 25 بچے ہیں، آپ اس کے ذمہ دار ہیں بس فی الحال. جب آپ کلاس سے باہر نکلیں تو باقی بھی ذمہ دار ہیں. کلاس میں آپ کے 25 ذمہ دار ہیں. والدین کے ساتھ اس طرح ان ٹچ ہوں کہ وہ آپ کے بچے ہیں. ان کے اچھے برے کی پہچان آپ نے سکھانی ہے مل کے. وہ جیسے میں نے محدث محمد بنا کے آپ کو بتائی ہے، جہاں جہاں جا رہے ہیں آپ نے کہنا ہے دھیان رکھی، دھیان رکھی. جیسے آپ اپنا بچہ کسی کے گھر چھوڑتے ہیں، ہر آدھے گھنٹے بعد فون کر رہے ہیں انہوں نے کچھ کھادا کہ نہیں کھادا، ان کی پہ کرتا کی بھی کرتی. رکھتے ہیں دھیان. آپ نے 24 گھنٹے میں رکھنا ہے. دیکھیے پہلی بات میں نے آپ سے یہ کی تھی کہ یہ چیزیں آپ تب رکھیں
جب آپ کو یقین ہے کہ اس کا پھل اللہ نے دینا ہے. ہم کیا کرتے ہیں, میری 2 بجے چھٹی ہوگی, من کی لوڑ پئی دی پیرنٹس نال کرن دی کیونکہ منواری کو سیلری ملتی. یہ والا عقیدہ پہلے ختم کریں. کنے دینی ہے تو سیلری؟ اللہ نے. اللہ پتہ نہیں کہاں سے سجے کھبے سے آپ کے لیے انتظام کرے گا, لیکن اللہ کے لیے کر کے تو دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت آئی, بزنس ختم, کوئی کام نہیں کرتے تھے. اور ہمارے بزنس ہی نہیں مکتے, کیونکہ جو لذت اس کام میں ہے, سروس میں ہے, وہ کسی اور کام میں نہیں ہے. آزما کے دیکھ لیجئے. میں یہ کہتا ہوں کہ ایک مزدور وہ دیہڑی میں کھانا کتنے کا کھاتا ہوگا بھائیو صاحب؟ 200 روپے کا کھاتا ہوگا, 300 کا کھاتا ہوگا. بولیے, جو روٹی کھاتا ہوگا 300 تک کھاتا ہوگا نا, 200 تک, 300 تک. لیکن کبھی آپ نے اس کو شکایت کرتے ہوئے دیکھا کہ میں کھانا کی ہوں؟ بہترین رزق اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے, اور جب وہ کھاتا ہے تو ایسے شانت ہو کے سوتا ہے. وہی روٹی, سکی روٹی, وہی سبزی, کیسی نیند آتی ہے اسے. تے اسی برگر کھا کے بھی سانو نیند نہیں آتی. مہنگا پیزا, 1000 روپے کا پیزا کھانے کے بعد بھی نیند نہیں آتی. پیپسی, کوکو کولا, شربت, بزوری کھانے کے بعد بھی ہمیں نیند نہیں آتی. ورنہ تو اس کو ہی ہے نا, تسی 5000 دا نوٹ تے نہیں کھانا, لاکھ روپیہ تو نہیں جی کھانا, کھانی تو روٹی. تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں سکون ہے یا اس میں سکون ہے. جب اللہ کے نبی, سرداروں کا سردار, نبیوں کا نبی, پیروں کا پیر, اس کی ایک سٹینڈرڈ اس کا کوئی اور تھا, تو ہم اگر اس کو اپنائیں گے تو ہمیں موت پڑتی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رفع حاجت کے لیے باہر جانا پڑتا تھا, تو تمہوں تے اللہ نے اٹیچ باتھ روم دیتے تھے. ہماری مائیں کوئینز, حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ, اس سے بڑی شہزادی تو نہیں ہو سکتی کہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی, اس سے بڑی شہزادی ہو سکتی نہیں ہو سکتی نا. تو حضرت علی کو پتا چلا رضی اللہ عنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوکر بانٹ رہے ہیں, تو درخواست کی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کہ آپ جائیں, والد صاحب کو بولیں ایک مجھے بھی دے دیں نوکر, میں سارا دن چکی بچے پالتی ہوں, چڈیاں پہ گئی ہیں. تو جب جاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتے ہیں بیٹی آئی ہے, بیٹی سے برکت تو کوئی نہیں ہے جن کی بیٹیاں ہیں, کہ ہمیں بھی ایک نوکر مہیا کیا جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پوری دنیا نچھاور کر دینی چاہیے تھی اپنی بیٹی پہ, لیکن کہا کیا تمہیں میں اس سے بہتر طریقہ نہ بتاؤں؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ, 33 34 الحمدللہ اللہ اکبر پڑھ کے اپنی ہتھیلیوں پہ پھونک مار کے پورے جسم پر مل لیا کرو, ساری تھکاوٹ دور ہو جائے گی. انہوں نے نہیں ٹوریاں, پیٹیاں, صوفے, اے سی, شنیل دیاں رضائیاں. پھر آپ کی سوچ اس طرح کی ہے کہ نہیں وہ پتہ نہیں کس طرح رہتی ہوں گی. یہ عقیدے کا مسئلہ ہے, یہ عقیدے کا مسئلہ ہے. مجاہدین کو پتھروں پہ نیند آتی ہے, وہ جب سوتے ہیں تو کمال سوتے ہیں. علامہ اقبال کو پڑھیں تو صحیح پتہ چلے. علامہ اقبال نے فزکس پہ شاعری نہیں کی ہے, علامہ اقبال نے کیمسٹری بیالوجی پہ شاعری نہیں کی ہے, بابا بلے شاہ نے فزکس کیمسٹری اور موبائل فون پہ شاعری نہیں کی ہے. یہ کل میں ٹوائن کے کوٹس پڑھ رہا تھا, یہ جتنے بھی مفکر ہیں انہوں نے فزکس کیمسٹری پہ باتیں کی ہیں. بولیے معاشرے کی بہتری میں امن کیسے آئے گا؟ امن کیسے آئے گا اس پوری دنیا میں؟ امن امریکہ تو نہیں لے کے آ پا رہا نا, کیونکہ اس کو تو اپنی فکر پڑی ہوئی ہے. ابھی پھر بات لمبی ہو جائے گی. میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ پاکستان کے جو حالات ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار ہے ہم نے اس میں جو سافٹ ویئر انسٹال کیا ہوا ہے وہ ٹھیک نہیں. غربت ختم کرنے کا فارمولا میرے پاس ہے, میں شرط لگا کے کہتا ہوں میرے پاس فارمولا ہے. اگر ہم اس فارمولے کو اپنانا چاہیں تو میں صرف یہ کہتا ہوں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب سیرہ مبارکہ کو آپ پڑھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے IMF سے قرضے لیے تھے؟ بولیے کیا کیا تھا انہوں نے؟ ایسا کیا تھا؟ پراڈو تھی؟ کچھ بھی نہیں تھا, سب کچھ بانٹ دیتے تھے اللہ کی راہ میں. لیکن جو سکون ان کو تھا ہمارے تو پاس سے بھی نہیں گزر سکتا. تو ابھی پاکستان کا جو معاشی حالات ہیں, اب یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان سیالکوٹ میں بہت سے ایسے بزنس مین ہیں, اگر وہ چاہیں تو پاکستان کا قرضہ اتار سکتے ہیں.
پچھلے 2 ہفتوں میں پیٹرول پرائسز 40 روپے اضافہ ہوا ہے. مجال ہے کسی بندے نے توں تڑامی کی ہو، کیونکہ اگر آپ کرتے تو آپ کو اٹھا کے لے جاتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا میں کوئی غلط کام ہوتا ہوا دیکھو تو اپنے ہاتھ سے روکو، اگر اتنی ہمت نہیں رکھتے تو اپنی زبان سے روکو، اگر اتنی بھی ہمت نہیں رکھتے تو کم از کم دل میں برا جانو. یہ کمزور ترین ایمان ہے. اب آپ اپنے ایمان کا جائزہ لے لیجیے. اور کیا کرنا ہے؟ پیرنٹ ٹیچر میٹنگ کے بعد 1 گھنٹہ آپ نے ریڈنگ کرنی ہے. جیسے ہم آپ کو بکس دیتے ہیں پڑھنے کے لیے، دوبارہ سے اس کو رائج کیا جائے گا. 1 گھنٹہ آپ نے لسننگ کرنی ہے. اسے کچھ لنکس انشاءاللہ ہم آپ کو بھیجیں گے. کمپیوٹر سکلز آپ نے سیکھنی ہے، انگلش لینگویج سکلز آپ نے سیکھنی ہے. اس کے لیے میں نہیں کہتا کہ آپ ELC ہیں، آپ گھر بیٹھ کے سیکھ سکتے ہیں. ہینڈ رائٹنگ سکل سیکھنی ہے آپ نے، آرٹ اینڈ کرافٹ سیکھنی ہے، کلاس روم مینجمنٹ سیکھنی ہے، اور امیجنیشن میں آپ نے آج سے چلے جانا ہے. آپ یقین کیجئے آپ جتنا فیس بک اور انسٹاگرام کو اسکرول اپ اینڈ ڈاؤن کرتے ہیں کوئی لذت نہیں ملے گی آپ کو جتنی لذت آپ کو بابا بلے شاہ کی ٹیکنیکس میں ملیں گی. چل بلیا ہن اوتھے چلیے جتھے جتھے بندہ نہ بندے دی ذات. تے اسی کہنے سی نانکے چلیے، حالا ول چلیے، چاچے ول چلیے، مامے ول چلیے، سہیلی ول چلیے. تے بلا کہندا چل اوتھے چلیے ویسے صاحب جتھے بندہ نہ بندے دی ذات. جا کے تے ویکھو، پڑھ پڑھ علم فاضل بنیا، من اپنے نو پڑھیا نہیں. ہم تو یہ چاہ رہے ہیں نا، لیکن سب سے پہلے آپ چاہیں. آئیں آج سے ہم خوشبوؤں کے شہر میں چلیں جہاں پہ عطر ہی عطر ہر طرف ہو، اور اس عطر کو اپنے آپ میں سمو کے پھر ہم لوگوں تک لے کے جائیں. بولیے انشاءاللہ. اپنے کام آپ نے خود سے کرنے ہیں. ڈائٹ اپنی صحیح رکھیں. میں پھر کوشش کروں گا اسکول کی مینجمنٹ سے کہ ٹیچرز کو اس طرح کا کچھ کھلائیں کہ پیپسی، کوکو کولا، چپس، لالن دیاں جتیاں، ربڑ، پلاسٹک، اس کو کھانا بند کر دیں. تھوڑی مہربانی. ٹھیک ہے، آپ پوری کوشش کریں کہ گھر سے اپنا کھانا لے کر آئیں ترترے. کہ جو فوڈ ہم کھاتے ہیں لیڈیز اینڈ جینٹلمین، وہ پاکستانی پروڈکٹ نہیں ہے. جتنا بھی آپ پیکڈ مٹیریل مارکیٹ سے لیں گے، مجھے آپ یہ بتائیں کون سا پاکستانی ہے. ایک تو ہماری اکانومی نیچے بیٹھتی جا رہی ہے. لیز سر مفید، اوریو، کیڈبری نہ لو، کوئی بھی پاکستانی نہیں. یہ سب کچھ باہر سے آتا ہے، ان کو فائدہ دے رہے ہیں. اور دوسرا اپنے معدے خراب کر رہے ہیں پیپسی کوک پی. بیلنس ڈائٹ لیں، ایکسرسائز کریں، واک کریں، نیپ کریں. میں نے کالج کی انیب بیٹھی ہیں، آپ کا شکریہ آپ یہاں پر آئی ہیں. کالج کی اسٹوڈنٹس کو پڑھانے کا اتفاق ہوا ہے. ان کو میں نے کہا دیا انرجیٹک. آپ یقین کریں کہ 2 گھنٹے بیٹھے تھے جی، بیٹھے. اتنی سست طبیعت قوم آج کل کی ہو گئی. صرف ہمارے کالج کی نہیں، برا مت منائی گئے، جہاں پر بھی جائیں سارا دیہڑی بٹھائے رکھو، کچھ نہیں ہونا. اس طرح سیڈنٹری لائف سٹائل ہمارا آگے چکا ہے. اور پھر تھوڑی عمر میں ہم اوبیسٹی چلی جاتی ہے، موٹے ہو جائیں گے تو ہڈیاں جڑیاں نے درد کرنیاں تو جوڑاں دیاں درداں تے اور کتے کتے پتھری. اللہ نہ کرے ساڈے فون چ بھی پتھری نکلانی. ڈاکٹر صاحب میرا فون نہیں پہ چلتا ہے تو کوئی پتھری تو نہیں ہو گیا نا. وہ ڈرپ لوا. نیپ لیں، انٹرمیٹر فاسٹنگ، صبر، ریسرچ ورک کریں. اور تہاڈی مہربانی میں تہاڈے ہاتھ جوڑنا، سوشل میڈیا چھڑ دو. فیس بک، انسٹاگرام، یا تو یہ نا اگر آپ کا بزنس کاروبار ہے تو ٹھیک ہے کیجیے. یہ آپ کو مفلوج کر دیتا ہے. اور اگر آپ نے واقعی الحمدللہ دین کی تبلیغ کرنی ہے تو یہ سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، پہلے انہوں تے مسلمان بنا لو. اڑا پشور بیٹھا ہوں وہی تبلیغ کر رہے ہیں. گجرا لے جا کے اسی ڈونیٹ کر رہے ہونے ہیں. تے تیرے نیڑے جڑی مسجد ہے تو انہوں تو پہلے کر لے. اس کے برے اثرات بہت زیادہ ہیں. باقی مرضی تسی اپنی کرنی ہے. انٹرٹینمنٹ اگر آپ نے لینی بھی ہے تو فروٹفل انٹرٹینمنٹ لیجیے. ہم سارا دن آنیسٹلی سپیکنگ کام کرتے رہتے ہیں، وقت ختم ہو جاتا ہے، سمجھ نہیں آتی کہ اس کو کیسے لے کے چلیں. اپنے لیسنس میں ہم نے ورائٹی لے کر آنی ہوتی. ہم وہی گسی پٹی چیزیں پیش کرتے ہیں بچوں کو. بچے پہلے کہنا انہوں پتہ ہے نے کی پڑھانا ہے. میں اکثر کہتا ہوں جب آپ نے کہنا ہے کہ صبح ہم کیا سندھ باد جائیں گے تو آدھا گھنٹہ پہلے بچے آ جانا. اور جب کہیں گے منڈے نو سکول لگتا ہے
تو آدھا گھنٹہ لیٹ بچے آنے گے. کیونکہ آپ جب ان کو اس طرح کا انٹرٹینمنٹ دیں گے تو وہ کہیں گے کہ میں ذاتی 4 بجے بھی لوگ جڑے ٹرپ تے جان واسطے آ جاندے نے, ہوں جی 4 بجے جاگیا نہیں جاتا, سرخی پاؤڈر لا کے 4 بجے ELC پہنچے جی ٹرپ تے جانا ہے. تو اس طرح کا ماحول ڈیلی کیوں نہیں ہم دیتے ہیں کہ ہم روز ٹرپ پر جائیں, کہ ایک بندہ یہاں پر آیا ہے, وہ اس طرح کلاکار ہے کہ آپ اس کی پرسنالٹی آپ کو پسند ہے, آپ انجوائے کرتے ہیں, اور دل کرتا ہے کہ وہ آپ کو پڑھاتا رہے, اور اپنے پریوار کو بھی ٹائم دیں, کیونکہ یہ سب سے قریبی رشتہ آپ کا یہ ہے. تو یہ ٹیچرز کا پلان میں نے دے دیا, اس کی پکچر لے لیا آپ نے. پوری دنیا میں ایجوکیشن سسٹم کا نظام اچھا نہیں ہے. اگر آپ گھر جائیں تو یوٹیوب پہ سرچ کریں, Do schools or universities prepare us for real life? The answer is no. Schools or universities ہمیں ریئل لائف کے لیے پریپیئرڈ نہیں کرتی. چلیے باہر کے ملک کے لوگوں کی میں تھوڑی سی باتیں آپ کو سکھا دوں, سنوا دوں. آواز automatically coming into the real world and, you know, having to get a job and, you know, be a grown-up. So I feel like I wasn't prepared. I really wasn't taught the skills needed to really get myself out there in my career. I had to learn a lot of this stuff on my own. I feel like a lot of kids leave school not prepared. There's just a lot of testing, and that doesn't relate to the real world. They're teaching to the test, so teachers don't get in trouble, and towns don't get in trouble, and superintendents don't get in trouble. The focus on only standardized testing and like that being the metric that schools receive money and funding, and like it doesn't provide education that is helpful for children. Most of the things I've learned came through life experiences. Well, I guess the things I'm good at, I learn like by doing them. You know, it's not something you can really learn from a textbook. The things I wish we learned in school are practical things. I literally just texted this group chat of mine and said, like, how do you do taxes? Like, I don't know how to do taxes, and I feel like that's something that I should have learned in high school. Maybe like some accounting stuff, or like, you know, budgeting and stuff like that, like would be really helpful. Planning and mapping out our futures, even some skills as cooking. How to understand health insurance. I still struggle with my finances, and I still don't know how to plan for my retirement. I wish it was just, you know, a more personal relationship, because maybe What did you learn? What are they complaining about? کس چیز کی کمپلین کر رہے ہیں وہ؟ یہ کہاں کے لوگ؟ اچرے کے؟ They're from different countries and developed countries, اور وہاں پہ بھی ان کو لائف سکلز نہیں سکھائی جاتی. پریکٹیکل لائف کے لیے ان کو پریپیئر نہیں کیا جاتا. وہاں پہ بھی ان کو روبوٹس بنایا جاتا ہے, سیلفش بنایا جاتا ہے, اور ان کا لائف سٹائل بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. Albert Einstein once said, everybody's a genius, but if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid. Ladies and gentlemen of the jury, today on trial we have modern day schooling. Glad you could come. Not only does he make fish climb trees, but also makes them climb down and do a 10-mile run. Tell me, school, are you proud of the things you've done? Turning millions of people into robots, do you find that fun? Do you realize how many kids relate to that fish swimming upstream in class, never finding their gifts, thinking they are stupid, believing they are useless? Well, the time has come, no more excuses. I call school to the stand and accuse him of killing creativity, individuality, and being intellectually abusive. He's an ancient institution that has outlived his usage. So, Your Honor, this concludes my opening statement, and if I may present the evidence of my case, I will prove it. Proceed. Exhibit A. Here's a modern day phone. This case, only 30 seconds video. یہ آپ نے 30 seconds کی ویڈیو دیکھنی ہے. اس سے آپ پھر مجھے بتا دیجئے گا کہ اس میں سچ کتنا ہے. Recognize it? Here's a phone from 150 years ago. Big difference, right? Stay with me. Here's a car from today, and here's a car from 150 years ago. Big difference, right? Well, get this. Here's a classroom of today, and here's a class we used 150 years ago. Now ain't that a shame? In literally more than a century, nothing has changed. A little more than a century. It's been a century. And you see there are so many things which are updated, but not the classroom. You agree with that or not? 100 سالوں میں بہت کچھ بدل چکا ہے. بدلا ہے تو کلاس روم نہیں بدلا, پڑھانے کا طریقہ نہیں بدلا, استاد نہیں بدلا, پروڈکٹ نہیں بدلا. اب اس پہ کون کام کرے گا؟ میں نے آپ کو اس لیے بلایا ہے کہ میں کلہ کچھ نہیں کر سکتا.
अब मैं आपसे पैसे नहीं मांग रहा. कौन बचाएगा पाकिस्तान, मैं ये भी बात नहीं कर रहा, वो हमें पता है, अल्लाह खैर करे. कौन बचाएगा तालीम, आपका हाथ खड़ा हो जाना चाहिए था कि मैं बचाऊंगी. तो आज से मेहनत करना शुरू करेंगे. क्या करेंगे आप? उसने कहा आज से 100 साल पहले, फिर देख लीजिए, दोबारा से देखते हैं. Exhibit A. Here's a modern day phone. Recognize it? Here's a phone from. अब एंड्रॉयड फ़ोन है और किसी दौर में ये हुआ करता था. तब्दीली आई. 150 years ago. Big difference, right? Stay with me. Here's a car from today. And here's a car from 150 years ago. Big difference, right? Well, get this. Here's a classroom of today. And here's a class we used 150 years ago. Now ain't that a shame? 150 साल पहले की क्लास वही की वही है. कौन बदलेगा? फिर थोड़े हाथ थले मैं तो समझ नहीं आती कि मैं आप लोग मतलब अब you don't come to teach me, you come to teach the students. आप देखिए 250 students are sitting here and teachers. अगर आप नहीं बदलेंगे तो मैं कल्ला की करना. हमारा ये मिशन है, आप इसको थाम लीजिए. अब रही बात सैलरी की, तो मैं पहले दिन से मैं कहता हूँ कि किड्स क्लब ग्रामर स्कूल और ELC के जितने भी लोग इनके साथ काम कर रहे हैं, आप किड्स क्लब ग्रामर स्कूल की एक ब्रांच पाकिस्तान में कहीं भी खोल सकती हैं फ्री ऑफ कास्ट. इससे बड़ी ऑफर तो मैं क्या दे सकता हूँ. आई एम नॉट वर्किंग फॉर माई सेल्फ ओनली. मैं तो कहता हूँ कि 250 कैंपसेस अगर पूरे पाकिस्तान में खोले जाएं, एक टीचर आप हों, आप 100 बंदों को साथ लेके चलें. आपने कहा बेस्ट प्रोफेशन टीचिंग है, तो फिर क्यों नहीं आप इसमें आते? बेस्ट प्रोफेशन टीचिंग है, लेकिन मैं तो पार्ट टाइम लगी हुई हूँ. मैं तो अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना, क्योंकि पैसा ਉਹਦੇ 'ਚ बड़ा है. पैसा हो सकता है उसमें बहुत है, लेकिन बचत जो है वो इसमें है. मुआशरे की बचत इसमें है, लज्जत इसमें है, चाशनी इसमें है, सुकून इसमें है, राहत इसमें है, आसानी इसमें है, इज्जत इसमें है. इसलिए अब आपने करना क्या है? करना ये है कि आपने जो भी लेसन आपने प्रिपेयर करना है वो पिछले वाले लेसन से बेहतर होना चाहिए. उसमें वैरायटी होनी चाहिए. ये मैं क्यों कह रहा हूं? नॉवेल्टी होनी चाहिए. घिसी पिटी चीज़ें आप ये देख लीजिए, गवर्नमेंट स्कूल कहाँ के कहाँ हैं, वहीं के वहीं हैं. जब तक आप अपने आप में नॉवेल्टी नहीं लेकर आएंगे, लेडीज एंड जेंटलमैन, किसी भी शोबे में चले जाएं, आपको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा. उसके लिए करना क्या है? डू द रिसर्च. एक ही लेसन को कभी सज्जे खब्बे करके, आप ये देखिए, आपने जो कपड़े पहने हुए हैं, बेस वही होती है. कभी उस पर गोटी का काम कर देते हैं, कभी कमीज़ लंबी कर देते हैं, कभी छोटी कर देते हैं, कभी चाक लंबे कर देते हैं, कभी छोटे कर देते हैं. ताई तो तुहानू विकने ने. अगर एक ही तरह की कमीज़ होती तो कोई भी लेना ना जाता. वो वैरायटी लेकर आते हैं. तो आप अपनी एजुकेशन में वैरायटी लेकर आएँ, क्लासरूम्स को बेहतर बनाएं. हमारे किड्स क्लब ग्रामर स्कूल में उस दौर का एक पोस्टर लगा होगा, ELC भी यही हाल है सर. आज तो 10 साल पहले जो पोस्टर लगा था उत्थे तो उत्थे ही. कौन बदलेगा? ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਨੇ काम करन, नौकरी करन, पैसे ले ते पिंडां. फिर मैं अपने स्कूल और कॉलेजेस की बात करता हूँ. पूरी दुनिया की मैं बात करता हूँ. सर मुफीक, दुनिया में जितनी भी तरक्की हुई है, लेडीज एंड यूजुअली रिपीट द सेंटेंस, वो किसी स्कूल और कॉलेज में से नहीं हुई. जितनी भी रेवोल्यूशन दुनिया में आई है, ब्लैक कासल से नहीं आई है, किड्स क्लब ELC से नहीं आई है, स्कूल के बाहर से आई है. तो फिर स्कूल का किरदार मेरी नज़र में, इनकी नज़र में भी ज़ीरो. रेवोल्यूशन सर खुर्रम, मैं अगर मैं कैमरे की बात करूं तो मैं इसके पीछे लिखा हुआ है मेड बाय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है. इस लैपटॉप के पीछे लिखा हुआ है मेड बाय हार्वर्ड यूनिवर्सिटी. मिस्टर तकी लिखा हुआ है, लेकिन आपने जो चप्पल पहनी है इस पर लिखा हुआ है मेड बाय पेशावर. तो किसी भी स्कूल और कॉलेज में कोई रेवोल्यूशन नहीं आई है, क्योंकि हमारा पूरी दुनिया का सिस्टम ही इस तरह का. एक एंटरप्रेन्योर की मैं स्पीच आपको सुनाना चाहूँगा. एक बच्चा है, टीनेजर है, वो क्या कहता है. I want to share with you a big secret today. And it's not one that a lot of you are going to want to hear. But at the same time, it's so important that I have to tell you. And that secret is this. What if I told you that every single day kids go to school, they become less intelligent? Now, how could that be possible? When kids go to school, they learn things, right? And they accumulate more knowledge. So if anything,
they should be getting smarter. How could they possibly be getting less intelligent? What am I talking about? Well, I do hope to illustrate that to you today. Before I turned 14, I was a kid that did not know what he wanted in life. So usually when you go up to a 5 or a 6-year-old and you ask him, what do you want to be when you grow up? He'll say an astronaut or a businessman. I wanted to be a professional Call of Duty player. And since I had no idea about what I wanted to be when I grew up, I just listened to my parents almost 100% of the time. I trusted that they knew what was best for me. My parents wanted out of me what any typical parent would want out of their child. So go to school, keep up your grades, get out and exercise once every few years. And I was trying to do everything they asked of me, except the problem was, I wasn't even that good at school. I was terrible at science, couldn't write a 5-paragraph essay if my life had depended on it. I was terrible at school, couldn't write a paragraph, etc. I was nothing in school. तो फिर ये बन कैसे गया? And to this day, I still think I'm the only Asian kid in the world that doesn't understand math. Like, I really do. But when I turned 14, that all changed. And I was no longer this hot air balloon floating around in space. I was now like a supersonic jet flying towards my destination at like 50,000 miles an hour, or however fast those things go. And this change all started when I received an envelope in the mail. It was an invitation, not to a birthday party, I didn't get any of those, not to a playground, but to a business plan competition down in Boston. And I was curious. I was just so curious that I had to go. And the program director explained to us that over 5 months, we would form a team, develop a business idea, and present this idea to a panel of judges who would be judging us on, how good our suits are. Created an idea, presented it to the people, created an idea create kiya. It was not done by different schools or colleges. He was not good at maths, etc. Created an idea. मैंने एक idea create किया. मैंने idea create किया कि मैंने बल्ब बनाना है. अगर आप फोर्ड की हिस्ट्री को पढ़ें जिसकी नाम पे गाड़ी है, उसने एक आइडिया क्रिएट किया. ही वॉज नॉट गुड एट डिफरेंट थिंग्स. वो मैकेनिक नहीं था. उसने बंदों को कहा कि नहीं मैं इंजन बनाना है, मैं इंजन बनाना है. वो रोज़ आके उन्होंने फैंटी लाना होंदा है, तुसीं हाल तक इंजन नहीं बनाया. फिर एक वक्त आ गया कि उन्होंने इंजन बनाया. ब्रिटिश मोटरवेज बनी. रोज़ लेता था, रॉयस लेता था, सुजुकी लेता था, वेस्पा लेता था. ये सोनी जिसका टीवी आप देख रहे हैं, ये बंदों के नाम है. दे क्रिएटेड आइडियाज़. तो हम 250 बंदे इतने बैठे थे ने सानू यही आइडिया से ये सोचने आ वो फलानी जगह सेल लग गई उत्थे दौड़ना, वो उत्थे कितों सेल लगनी उत्थे दौड़ना. तो सेलों ने देखो जाके हाल की हुआ. हमने खुद से क्या क्रिएट किया है. आप उस्ताद हैं, आपने सियालकोट में रेवोल्यूशन लेकर आनी है अंडर द बैनर ऑफ ELC इंशाल्लाह. साथ इंशाल्लाह बोली. मैं देख रहा हूँ आपके चेहरे उतरे हुए हैं, कैसे कितने फंस गए हैं, लेकिन मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि जब आप ये आइडियाज़ लेके मार्केट में आएंगे तो सबसे पहले आपकी ज़िंदगी बदलेगी, आपकी ज़िंदगी में परिवर्तन आएगा, खुशहाली आएगी. देख करके तो देखिए ना, ये FA BA ठीक है, चल रहा है, लेकिन वो इनकम्प्लीट है. लेकिन असल है क्रिएशन. And how good our business ideas were. And long story short, over that 5 months, I formed a team, developed an idea, and we actually ended up winning that competition and taking home a check. And that one event sparked my interest for going to more and more of these competitions. And over the next 2 years of my life, I actually went to dozens and dozens of these competitions, and I was winning almost all of them. And I realized that I liked going to them so much, not just because I liked winning them, but also because I had an unrealized passion. And that was a passion for creating things. Because the one thing that my team would do differently from our other competitors every single time was that while everyone would go up and present their idea and their PowerPoint, we would go to Home Depot, buy supplies, and actually build the idea we were talking about. And the judges were just so blown away by the fact that a bunch of teenagers could go and create things, could make prototypes and minimally viable products. And we won almost every single competition just because the judges loved that we had gone and executed. At one of these competitions, I met a short-tempered, middle-aged Polish guy named Frank. And if he's here today, I better run after this.
And he came up to us and he took a look at our prototype and he said, I can help you guys turn this into a real company. Think about that. Isn't that cool? We as 16-year-olds were going out into the world and creating a real hardware technology startup. And at first we were all like, time to be Steve Jobs, let's go build Apple, dropping out of school now. But we quickly realized, it's not that easy. So don't drop out unless you're really sure you have a good idea. But we realized that the first part to building a great company is to assemble a great team. And a student, over just these 5 to 6 years, get a diploma. What I actually want is to just listen to his last statement. Go to a good college, find a stable job. And if you don't do that, you won't be successful. And if that was true, how am I even standing here today? How did I, a straight C student, start a technology company at the age of 16? And how is my company, which was featured on the Wall Street Journal last week, doing better than some of the companies started by Harvard or Stanford graduates? It must be something that can't be measured by academic intelligence alone. So here's what I believe. Parents, teachers, educators, you have the power to influence and inspire youth. The fact is, there are way too many people out there right now who are obsessed with telling kids to go to college, to find a good job, and to be successful. There are not enough who are telling kids to explore more possibilities, to become entrepreneurs. And if there's one message that I want parents, kids, and all of you to take away from what I've said here today, it's that you can open your own doors, and that you can stray away from this conventional, limited, and narrow path that education sets us upon. You need to be away from this narrow path, okay? You can diverge and create your own future. You can create your own future, you and your kids. Start your own companies and start your own nonprofits. You can start your own company the way he did. You can create, you can innovate. You can create, you can innovate. उसने किया ना 16 years old, सब लोगों को पढ़ा रहा है कि हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के जो ग्रेजुएट्स थे वो ऐसा नहीं कर सके थे, जो कि उसने बाद में खुद से किया है, तो हमें डेथ पड़ती है. And if there's one message I want you to take away from everything I've said, it's this. No one has ever changed the world by doing what the world has told them to do. Thank you. नोट कर लीजिए, मैंने भूल गया. किसी ने भी उस तरह से दुनिया को नहीं बदला. By doing what the world has told them to. By doing what the world has told them to do. कि दुनिया में हमने ऐसे तब्दीली हम नहीं लेकर आए जो कि हमें पढ़ाया गया. और किया आपने? 16 साल का बच्चा कह रहा है कि दुनिया में तब्दीली और कामयाबी उस चीज से नहीं आई जो हमें पढ़ाई गई. तो किस चीज से आई है? इनोवेशन से. And if there's one message I want you to take away from everything I've said, it's this. No one has ever changed the world by doing what the world has told them to do. Thank you. उसके लिए तालियां. Period. All right, last video. We haven't copied it. हमने कहीं से कॉपी नहीं किया है. Since I research a lot, तो जहाँ से मुझे वीडियोस मिलती हैं ताकि आपको मैं ये बता सकूं कि हम कल्ले नहीं हैं. दुनिया में हमारी सोच वाले और भी बहुत से हैं. लास्ट वीडियो देखिए जिसको इंशाल्लाह हम अपने सारे कैंपसेस में लागू करेंगे. दिमाग तेज करने का सीक्रेट भूलना भूल जाओगे. क्यों होता है कुछ लोगों का बड़ा एक्स्ट्रॉर्डिनरी ब्रेन? आपने देखे, आप जानते हैं, वो सारी स्टोरी जानते हैं. इलॉन मस्क 8 साल की उम्र में कोडिंग सीख गए, 11 साल की उम्र में जबरदस्त एंटरप्रेन्योर, पहली गेम बना के $500 की बेच दी. वॉरेन बफे कैसे 11 साल की उम्र में स्टॉक ट्रेडिंग कर रहे थे, नोट छाप रहे थे. माइकल फेल्प्स 7 साल की उम्र में दुनिया भर में स्विमिंग करते, 10 साल की उम्र में तो नेशनल रिकॉर्ड बना दिया. टाइगर वुड्स 6 महीने की उम्र से पिता को गोल्फिंग करते देखते थे, देखते ही देखते दुनिया के सबसे बड़े गोल्फर बन गए. विराट कोहली, कभी सोचा है आपने, 3 साल की उम्र से बल्ला घुमा रहे हैं. लता मंगेशकर जब 5 साल की थी तो कौन. अच्छा, ये 6 बंदे, आधी दर्जन बंदे आपके सामने हैं.
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਈਲਨ ਮਸਕ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਵਾਰਨ ਬਫੇਟ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, माइकल फेल्प्स जो बाहरों लेके आया, टाइगर वुड्स, विराट कोहली ने आपको पता है पिछले दिनों तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा है? नहीं पता, क्योंकि असी वो फेसबुक चो निकली तो विखी ने दुनिया ते हो की रहा है। लता मंगेशकर, मैं देख रहा था पिछले दिनों, पुराना हाँ साहब फतेह अली हाँ उस दौर का था, उसके साथ बैठी हुई थी 6-7 साल की, छोटी उम्र में ट्रेनिंग शुरू कर दी। रिसर्च में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया क्योंकि 3 साल की उम्र से गाना गा रही थी। कई बार आपका बच्चा मैथमेटिक्स में कमजोर है, गणित नहीं कर सकता वो, लेकिन वो एक्टिंग करना जानता है। आप उसको मैथ का टीचर लगाते हैं, मैं होता तो उसको एक्टिंग का टीचर लगा के देता। आपको वीडियो के पहले ही बता देता हूँ, वीडियो 2 हिस्से में होगा। पहले हिस्से में आपका और आपके बच्चों का दिमाग को थोड़ा तेज कैसे किया जाए, वो क्या है तेज दिमाग का सीक्रेट। दूसरे हिस्से में एक बिजनेस मॉडल भी दूंगा। मेरे हर वीडियो में बिजनेस मॉडल तो होते हैं ना, क्योंकि बिजनेस वीडियोस देता हूं मैं आपको। पहले आप समझिए गड़बड़ कहां हो रही है। गड़बड़ ये है कि बच्चों के साथ में वो ऑल्टरनेट टैलेंट्स नहीं बिल्ड किए जा रहे हैं, नॉन एकेडमिक ऑल्टरनेट टैलेंट और उनकी कॉम्पिटेंसी नर्चरिंग। इसमें 3 बातें हैं, पहला है नॉन एकेडमिक, दूसरा है ऑल्टरनेट टैलेंट और तीसरा है कॉम्पिटेंसी नर्चरिंग। क्या सारी समस्या क्या है, जो हमारे यहाँ स्पेसिफिक कॉम्पिटेंसी होती है बच्चों की, उनको बिल्ड नहीं किया जाता। उनके नॉन एकेडमिक यानी कि हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी को छोड़ के और कौन से स्पेसिफिक टैलेंट्स है। प्रॉब्लम क्या, अनट्रेन्ड टीचर है ना स्कूल में। देख लीजिए इंडिया में भी इस पे काम हो रहा है, और इंडिया देखिए कहाँ पे चला गया है कि इन सारे ये जो एक टिपिकल एजुकेशन सिस्टम है बरे सगीर पाको हिंद में अभी तक चल रही है, इससे हट के कुछ नहीं हो रहा है। ये 6-7 किताबों के अलावा घर जाना है तो ट्यूशन वाली बाजी तो बाद माँ प्यो ने शुरू कर देना, तू याद किया कि नहीं सवेरे तेरा टेस्ट है, तो इसमें से नहीं निकले तो 75-76 साल पाकिस्तान देख लें कहाँ पर है। तो वो फोकस उस पर तो लगाते नहीं। जो डिसएंगेज्ड है बच्चा, जो डिसएंगेज बच्चा है वो और ज्यादा डिसएंगेज हो जाता है। रोट लर्निंग मतलब रट्टाफिकेशन, हर चीज को रट्टा मार मार के याद दिलाते हैं। लो अटेंशन स्पैन है बच्चे का, उसको एनकरेज नहीं करते कि तू क्वेश्चन पूछे। वो क्वेश्चन पूछेगा तो उसको फिर तो हड़का चांटा मारेंगे, ज्यादा पूछ रहा है तू है, तो वो उस चक्कर में क्लासरूम बेस्ड थियोरेटिकल अप्रोच में बच्चा ग्रो नहीं करता। 50-50, 60-60, 70-70 बच्चों की क्लास होती है, तो दिक्कत क्या है, उसका इमेजिनेशन, उसका इनोवेशन, उसका कंसेप्चुअलाइजेशन, उसका विजुअलाइजेशन, उसकी ओरिजिनल थिंकिंग वो बिल्ड नहीं होती है। क्यूरियोसिटी किलर बन गए टीचर, क्यूरियोसिटी क्रिएटर होने की जगह। अब ऐसे माहौल के अंदर पुराने तरीके के सिलेबस जिसको अपग्रेड नहीं किया गया, एक्सपीरियंशियल लर्निंग नहीं है, बच्चे को एक्सपीरियंस नहीं क्रिएट किया जाता, उसको एनकरेज नहीं करते कि वो क्वेश्चन पूछे, लॉजिकल रीजनिंग उसकी खत्म कर दी, क्वेश्चन की चाटा पड़ेगा, कैसे पूछ लिया तूने फालतू क्वेश्चन। उसके लाइफ स्किल और वैल्यूज तो बहुत दूर की बात है, उसके लिए फेलियर मौत से ज्यादा बड़ी हो जाती है। बच्चे को दुखी कर रखा है। एक्चुअली कारण क्या है, 19वीं सेंचुरी की पढ़ाई, 20वीं सेंचुरी की मेथोडोलॉजी 21वीं सेंचुरी के बच्चों को दिया जा रहा है। बात बनेगी कहां से। इलॉन मस्क, वॉरेन बफे, मार्क ज़ुकरबर्ग, जैक मा, दुनिया के लोग बता रहे हैं कि अब पढ़ाने के लिए आपको ऑल्टरनेट टैलेंट बिल्ड करने, बच्चे को एबैकस सिखाओ, उसका मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट करो, वैदिक मैथ एक बहुत जबरदस्त तरीका, उसको एनएलपी में लेके जाओ, मेमोरी साइंस बिल्ड करो, स्पीड रीडिंग राइटिंग बढ़ाओ, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को बोलते हैं स्टेम, रोबोटिक्स, ये बड़े कौन बचाएगा पाकिस्तान। मैं पैसे तो नहीं मंगे थोड़े को, क्यों सर तकी, कौन बचाएगा तालीम, बोले मैं इंशाल्लाह। तो किन्ने किन्ने जाना है स्वीडन ते पिंडी ये चीज़ें नोट फरमा लीजिए, मैं सेंड करूंगा वीडियो आपके ग्रुप में। हम अपने स्कूल में ये सारी रेवोल्यूशन इंशाल्लाह लेकर आएंगे। आप चले अपने स्कूल में नहीं, कम से कम आप अपनी जिंदगियों में, बोलिए इंशाल्लाह। ठीक है, मैं थोड़ा समझाऊंगा आज आपको, जल्दी से कवर कर लेते हैं। पहले समझिए अबैकस क्या होता है। अबैकस में जो बीट्स होती है ना, इनको ऊपर नीचे करके बच्चा बहुत जल्दी जमा। आपको इस चीज़ की तो खुशी है ना कि किड्स क्लब ग्रामर स्कूल जो एजुकेशनल रेफॉर्मेशन मार्केट में आती है जल्दी से अपना लेता है। मेंटल मैथ हम लेकर आए, और क्या क्या लेकर आए, इंग्लिश लैंग्वेज तो शुरू अरसे से है। फिर हमने वीडियोस तो नहीं देखी हुई थी पहले, फिर हमने ये भी कहा कि हम 50 नंबर रिटर्न के रखेंगे, 50 ऑरल के रखेंगे, याद हो आपको। अब ये आने वाला ये वाला दौर, अब ये देखिएगा इंशाल्लाह कि जो अल्लाह ताला ने तौफीक हमें दी है, बाकी सारे लोग भी इस पे अमल करेंगे, और हमें खुशी होगी जब सब लोग करेंगे कि लिखत इतना ज़्यादा नहीं है जितना बोलत। घटा गुणा भाग सीख जाता है। क्या होता है जमा घटा गुणा भाग, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये क्विक कैलकुलेशन का तरीका है। थोड़ा इसमें एडवांस अबैकस भी होता है, जिसमें 50-50 हज़ार की वो टेबल पहाड़ा ऐसी गट करके सीख जाता है। एरिया, सरफेस, एलसीएम, एचसीएफ,
चौथी क्लास में पढ़ा था मैंने, आप तो जानते ही हैं, स्क्वायर रूट निकालना, प्रॉफिट एंड लॉस समझना, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड डिस्टेंस फट से सीख लेगा। अबैकस से बच्चा लाइटनिंग स्पीड पे कर सकता है कैलकुलेशन, 32,590 का टेबल बहुत तेजी से लिखेगा। हमारे देश में प्रियांशी सोमानी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया 6 साल की उम्र में उससे प्रैक्टिस। अपने देश की बात कर रहा है, ऐसी कितना क्या 6 साल शुरू किया, 11 साल की उम्र में सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिए। इससे मेमोरी, मेंटल एजिलिटी, एफिशिएंसी, लिसनिंग स्किल, विजुअलाइजेशन, ऑब्जर्वेंस, बहुत तेजी से कंसंट्रेशन सब बढ़ता है फटाफट। वैसे ये सब समझने के लिए दूसरा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट। अपने बच्चों को कराइए आप, इसको DMIT भी बोलते हैं आप, मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट। उसमें आपके ना बच्चे का क्वेश्चन पता चल जाता है, उसका इमोशनल क्वेश्चन, सोशल क्वेश्चन, इंटेलिजेंस क्वेश्चन, क्रिएटिव क्वेश्चन, वो है कैसा। उसकी डिस्क प्रोफाइलिंग कराओ कि भाई वो डोमिनेंट है बच्चा, जैसे चील होता है बहुत डोमिनेंट होता है, या फिर वो इन्फ्लुएंसर है बच्चा, जैसे पीकॉक होता है ना, अपने डांस के इन्फ्लुएंस से वो दूसरी वाली पीकॉक को अट्रैक्ट कर लेता है, या फिर वो थोड़ा स्टेडी है, जैसे वो होता है ना बगुला, बको ध्यानम, बड़ा फोकस्ड होता है उसका, बको ध्यानम, चेष्टा बको ध्यानम, या वो कंप्लायंट है, जैसे उल्लू होता है, आंखें बड़ी बड़ी है, कंप्लायंट, हर चीज पर नजर रखने वाला, भैया कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही। थोड़ा बच्चे का ना मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट कराना चाहिए आपको, उससे उसकी लर्निंग स्टाइल का पता चलेगा कि बच्चा विजुअल है, देख के सीखता है, या ऑडिटरी है, सुन के सीखता है, या काइनेस्थेटिक है, हाथ से छू के थोड़ा एक्टिविटी करके सीखता है। उससे उसका स्वॉट एनालिसिस निकल जाएगा, उसकी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेड। मेरी स्पीड तेज है पर आप भी ध्यान से सुनिए, वीडियो बड़ा कमाल का है। उसकी स्ट्रीम सिलेक्शन का पता लग जाएगा, बच्चा आगे सिलेक्ट क्या करेगा, वो साइंस में जाएगा, कॉमर्स में जाएगा, आर्ट्स में जाएगा, करियर ऑप्शंस निकल के आ जाती है। जल्दी बच्चों का टैलेंट पता चल जाए तो आप कमाल कर सकते हैं। हमारे देश में कई बच्चों ने कमाल किया। आकृत जायसवाल 7 साल की उम्र में उसने पहली सर्जरी कर दी स्किन के ऊपर। 12 साल की उम्र में उसने अपनी मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर ज्वाइन कर लिया और मास्टर डिग्री 17 साल की उम्र में कर लिया। ओपरा विनफ्री के साथ वो बिल्कुल हेडलाइंस पे आ गया। साढ़े बच्चे ने तस्मा नहीं बनना आना। मेरे 8 पॉइंट में तीसरा है वैदिक मैथ। ये वैदिक मैथ बड़े कमाल की चीज है। मेरे दूसरे डायरेक्टर हमारी कंपनी के संजय कथुरिया जी, उनसे मुझे पता चला, आप जानते हैं 1884 में जन्म हुआ था शंकराचार्य जगन्नाथपुरी के। एल्जेब्रा, क्यूब, फ्रैक्शन, डेसिमल, डिजिटल रूट, मल्टीप्लिकेशन, 7 डिजिट तक, बाइनोमियल, पॉलिनोमियल आप बहुत स्पीड से कर सकते हैं। एंट्रेंस एग्जाम में स्पीड चाहिए होती है ना हमारे यहाँ बच्चों को, तो कैट का, सैट का, सरकारी एंट्रेंस एग्जाम वो तेजी से पास कर सकता है, स्कूल के सिलेबस को फॉलो करता है, मेंटल एजिलिटी बढ़ जाती है, 1500% तेज परफॉर्म करता है ज्यादा बाकी बच्चों के मुकाबले। एक पॉइंट बड़ा जबरदस्त आने वाला है, स्टूडेंट NLP प्रोग्राम। ये NLP क्या होता है, बड़ा पॉपुलर होता था ना टर्म इस समय आजकल, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। न्यूरो मतलब ब्रेन, लिंग्विस्टिक मतलब उसका लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग मतलब उसको डिजाइन कर देना। यानी कि ब्रेन की लैंग्वेज को डिजाइन कर सकते हो आप, ब्रेन की लैंग्वेज को रीडिजाइन कर सकते हो आप, रिक्रिएट कर सकते हो। अगर आपकी ब्रेन की लैंग्वेज जो आपको बताता है क्या करना, आपके जो पैटर्न्स होते हैं उसको अगर आपने रीडिजाइन कर लिया, गेम चेंज हो जाएगा। आप फ्यूचर विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। याद है ना मिल्खा सिंह रेस जीतने से पहले विजुअलाइज करता था कि वो रेस को कैसे ट्रैक पे भागेगा। वो फ्यूचर विजुअलाइजेशन उसको ट्रांस में कराना आना चाहिए। वो होता कैसे, वो अल्फा म्यूजिक पे होता है। अल्फा, अब इसकी टेक्निक्स होती हैं, आपको बच्चे को, आपने तो कराई नहीं, आपको तो आती नहीं है टेक्निक्स कि कैसे कमांड दिया जाए अबाउट डिजायर्ड आउटकम। अल्फा म्यूजिक चलाओ, आराम से म्यूजिक चलता है, वहां पे उसको कमांड दिया जाता है कि कैसा उसका डिजायर्ड आउटकम हो। वो अपने फ्यूचर को विजुअलाइज कर सकता है, उसके बाद वो अपना विजन बोर्ड बना सकता है। मेंटल प्रिपेयर्डनेस बिफोर फिजिकल प्रिपेयर्डनेस, इसको क्या बोलते हैं, मेंटल प्रिपरेशन बिफोर फिजिकल प्रिपरेशन। उससे उसका फोबिया खत्म, वो हिडन कमांड के माध्यम से, और बच्चे की सारी बुरी आदतें खराब होती है, माता पिता से रिलेशन अच्छा होता है, और बच्चे की मेमोरी कंसंट्रेशन बढ़ने से स्टडी फोबिया खत्म। आपको एक के बाद एक जबरदस्त पॉइंट दे रहा हूं। 5वां है मेमोरी साइंस, भूलना भूल जाओगे। अब मेमोरी बढ़ाने के कई तरीके, क्या आपने बच्चों की मेमोरी बढ़ाने पर काम किया? लिंकिंग एंड एसोसिएशन मेथड, कुछ चीजों को जोड़ो, कैसे आप बातों को जोड़ के याद करो। अब टेलीफोन का आविष्कार किसने किया, आपको याद नहीं होगा, हो सकता है आपको याद हो, पर आसान तरीका क्या है, टेलीफोन का आविष्कार। टेलीफोन थोड़ा लिंक करके स्टोरी बनाओ। बेल बज रही है, टेलीफोन की बेल बज रही है, बेल बज के फोन गरम हो गया, गरम बेल, फोन गरम हो गया, ग्राहम बेल, ग्राहम बेल ने किया था, अरे याद हो गया। अब जानते हैं आपको रेडियो का आविष्कार किसने किया? रेडियो बज ही नहीं रहा है जी, रेडियो को हिला, बज नहीं रहा है, हिला, अरे थोड़ा जोर से हिला, मार्कोनी, उसको जोर से रेडियो बज जाएगा। मार्कोनी
क्या मतलब? मार्कोनी रेडियो चलेगा? मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया था, वो याद हो गया, मार्कोनी ने किया था। इसको क्या बोलते हैं? बेसिकली तरीके हैं ये, या एक्रोनिम बना लो, किसी चीज को जोड़ लो। याद है ना बॉड मास, बचपन में आपने सीखा था, है ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, बॉड मास, एक्रोनिम बना लो, याद हो जाएगा। विबग्योर, वो जो कलर्स थे, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये क्या है? ये तरीके हैं, एक्रोनिम से भी आप कर सकते हो। या फिर आप ब्रेन जिम बनाओ बच्चों का। ब्रेन जिम में एक हाथ से स्क्वायर बनाना सिखाओ उसको और एक हाथ से सर्कल बनाना सिखाओ। ये दो एक साथ करने मेरे Multitasking simultaneously, you're doing two things, drawing two things. लिए भी मुश्किल हो रहे हैं जी। मैंने भी बचपन में नहीं किया था, आप करा लो अपने बच्चों को। ये बड़े, कहीं मैं आपको वीडियो से दिखा रहा हूँ, साथ साथ आपको समझ में आए। मेमोरी बढ़ाने का एक बहुत बढ़िया तरीका बताऊँ। मैं आपको अपना बोर्ड लाइन नंबर नहीं बताता, लेकिन एक स्टोरी के माध्यम से मेमोरी बिल्ड करने का एक जबरदस्त तरीका बताऊंगा आपको। देखिए, पहले एक छोटी सी स्टोरी सुनते हैं। मैं एक रेस्टोरेंट में गया, खाना खाने के लिए गया। वेजिटेरियन हूं, लेकिन उसने नॉनवेज खाना खिला दिया, मुर्गी सर्व कर दी मेरे को थोड़ा गुस्सा आया। मैंने वो नाइफ और फोक साइड में रखा, मैंने बोला शेफ को बुलाओ, मैनेजर को बुलाओ। तो दरवाजा खुला तो उसमें से वेटर भी आया, शेफ भी आया, मैनेजर भी आया, जनरल मैनेजर भी आया। उसने आके माफी मांगी, बोला डॉक्टर बिंद्रा, हमारे यहाँ वेजिटेरियन खाना था ही नहीं, लेकिन उन्होंने अपने गार्डन से सारे फ्रेश फ्रूट तोड़े, वहाँ पेड़ों से, ट्री से तोड़ करके, उसके बाद मेरे को फ्रेश फ्रूट सैलेड खिलाया। अब इसमें हमारा बोर्ड लाइन नंबर छुपा हुआ है। आप कहेंगे बोर्ड लाइन नंबर कैसे छुपा हुआ है? मैं आपको बताता हूँ। मैं इसका ट्रिक सिखाऊं आपको। ट्रिक क्या है इसके पीछे? 9, मैंने हर एक नंबर को एक इमेज दे दिया। 9 को इमेज दिया डाइन, 8 को इमेज दिया प्लेट, 10 को इमेज दिया हैन, 5 को इमेज दिया नाइफ, 4 को इमेज दिया डोर, 4 यानी कि डोर 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 डोर, डोर से खुल के कोई आ रहा है वहां से, और 3 को इमेज दिया ट्री। अब आप समझ सकते हैं जी, 9 मतलब मैं डाइन करने गया, और 8 का मतलब मैंने प्लेट में बैठा, और 10 में मतलब मेरे को हैन उसने सर्व कर दिया, 5 का मतलब मैंने नाइफ उठा के साइड में रखी, 4 का मतलब चारों उतर के खोल के डोर डोर 4 आ गए, और 3 का मतलब भाई मैंने, उसने बोला कि मैं ट्री से आपको फ्रेश फ्रूट ला के खिला देता हूं। तो मैंने एक स्टोरी बनाई, उस स्टोरी के साथ मैंने हर नंबर को एक इमेज दिया, तो माइंड में स्टोरी याद रह जाती है, और स्टोरी से लिंक करके मैंने नंबर याद कर लिया। मैं इसको थोड़ा समराइज कर दूं। बात यह है कि कहानी के माध्यम से आप कुछ भी याद कर सकते हैं। अगर किसी नंबर को कहानी बनाने की प्रैक्टिस करके तो कुछ भी याद कर लोगे आप। हाँ, जैसे आप किसी हर नंबर को कुछ इमेज दे दो आप। जैसे 1 को बोलो सन, 2 को बोलो शू, 3 को बोलो ट्री, 4 को बोलो डोर, 5 को बोलो नाइफ, 6 को बोलो विक्स, 7 को बोलो हेवन, 8 को बोलो प्लेट, 9 को बोलो डाइन, 10 को बोलो हैन। अब आप कुछ इसकी कहानी बना दो और वो कहानी याद हो जाएगी, वो कहानी के साथ नंबर अपने आप आ जाएगा। जैसे आपको मैंने बोर्ड लाइन नंबर बताया, हमारे यहाँ पे ना कार्तिक चिदम्बरम नाम का लड़का 9 साल की उम्र में चेस में सुपर चैंपियन हो गया। 12 साल की उम्र में वो ग्रैंड स्लैम जीत गया। क्यों? क्योंकि वो सारी के सारे चेस के सारे मोहरों को आगे तक विजुलाइज करता है। इससे विजुलाइजेशन पावर बढ़ जाती है। बच्चों की ना ब्रेन फैकल्टी खोलनी है। इच्छा तो है वीडियो बहुत लंबा करूं, लेकिन समय थोड़ा कम रहता है। छठा पॉइंट है, आप बच्चों को थोड़ा स्पीड रीडिंग, स्पीड राइटिंग सिखा सकते हो क्या? हाँ, इसकी बड़ी टेक्निक्स आ गई हैं आजकल, मुश्किल नहीं है अब तो ये। अगर टेक्निक सिखा दो तो बच्चा दोनों हाथों से बच्चा एक साथ लिख सकता है। इधर 7 का टेबल लिख रहा है, उधर 29 का टेबल लिख रहा है, और दोनों सेम स्पीड पर लिख रहा है। उसका लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन दोनों काम कर सकता है। उसको आप कैलीग्राफी सिखा सकते हो, उसको स्पीड राइटिंग सिखा सकते हो, उसको कर्सिव राइटिंग सिखा सकते हो। 7वां तरीका है स्टेम। और आप एक वक्त में 2 खाने बना सकते हैं, काकर नहीं रहना धुआं का। इनका मतलब क्या है? ये तो भैया फेमस कर दिया है हमारे माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन ने, उसके जो फाउंडर हैं वो क्या बोलते हैं, बिल गेट्स, कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स पूरी दुनिया को सिखा दो, दुनिया बदल जाएगी। बच्चों को ना थोड़े प्रोजेक्ट्स दो। अब पवन चक्की, विंड मिल, हमने तो अपनी किताबों में आज तक देखा था, लेकिन अगर बच्चों को प्रोजेक्ट दे दो, विंड मिल कैसे घूमती है, उससे कैसे बिजली बनती है, उससे कैसे बल्ब जल जाता है, या फिर उसको वाटर फिल्टर किट, खाली इमेज में मत दिखाओ, उसको प्रोजेक्ट कराओ। टेलीस्कोप, उसको यूज करना सिखाओ। मैग्नेट का भी सीसॉ बन जाता है। बट सर हुरम हमारे स्कूल में ये प्रैक्टिकल्स कब होते हैं? जो 10वीं के पेपर देने में, उससे पहले मैं कभी भी प्रैक्टिकल से में नज़र नहीं आते। वो डड्डू बेचारे तो छड़ दे नहीं, डड्डू तो प्रैक्टिकल कर दें, असी भी करने हम भी कर। हाँ, ब्लैक कैसल में अल्हम्दुलिल्लाह आप ये काम कर रहे हैं, क्योंकि हम प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग यहाँ पे शुरू की है।
तो ये हर जगह भी होनी चाहिए. We appreciate that. तरह के प्रोजेक्ट आते हैं, बड़े अमेजिंग प्रोजेक्ट होते हैं कि मैग्नेट का सीसॉ ऊपर नीचे कैसे हो रहा है, उसको मैग्नेट का काम करने का तरीका समझ में आता है. इससे क्या होगा, उसकी क्रिएटिविटी बढ़ती है, उसकी इमेजिनेशन बढ़ती है, उसका एप्लीकेशन समझ में आता है साइंस का. आपको पता है हमारे देश में एक लड़की आयशा 16 साल की उम्र में उसको पहली मतलब छोटी उम्र में पायलट का लाइसेंस मिल गया. क्यों? साइंस टेक्नोलॉजी में उसका इंटरेस्ट था. 20 साल की उम्र में शी वाज इंडियाज यंगेस्ट पायलट, और जब वो 12वीं क्लास में थी तो स्पेस ट्रेनिंग प्रोग्राम में नासा ने उसको सिलेक्ट किया. और मेरा 8वां पॉइंट है, बच्चों को थोड़ा रोबोटिक्स और कोडिंग सिखाओ. रोबोटिक्स और कोडिंग आपको पता नहीं है, बच्चे जो है ना उनकी सीखने की क्षमता बहुत तेज होती है. हमारे देश में सारंग सुमेश जानते हो, उसने 5 साल की उम्र में रोबोट बना दिया. वो दुनिया का यंगेस्ट टेडेक्स स्पीकर बना क्योंकि उसके माँ बाप ने 4 साल की उम्र में उसको रोबोट मेकिंग किट ला करके दी थी, जिसके चक्कर में सारा उसको बड़ा इंटरेस्ट आने लगा. वो उसकी डिजाइनिंग चालू कर दिया, मम्मी के साथ लग जाता था और उसने रोबोटिक ट्राईसाइकिल बना दी. उसने जो लोगों को दिखता नहीं है, जो विजुअली इम्पेयर्ड है, उनके लिए उसने एक लाठी बना दी ऐसे रोबोट की कि उनको कभी जिंदगी में तकलीफ ही ना आए. उसने पहले रोबोटिक हैंड भी बनाया, डिजिटल क्लॉक भी बनाई, स्मार्ट कार्ड सीट बेल्ट भी बनाई. ये छोटी उम्र में बच्चे कर जाते हैं, आपको मालूम नहीं है. मैंने आपको बताया ये 8 तरीके, पर आपको याद है मैंने शुरू में वीडियो के क्या जी स्टूडेंट्स बता, टीचर्स क्लियर हो गया. ये सारी 8 चीज़ें इंशाल्लाह हमने पहले भी हमारे जहन में है, मज़ीद आप इसको रिफ़्रेश कर ली. पहले हमने सीखना भी, क्योंकि सीखना लागू करना खुद से सीखेंगे हम इंशाल्लाह. आइंदा आने वाले दिनों में ट्रेनिंग रखेंगे. वैसे तो इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा था लास्ट वीडियो है, जब तक खाना रेडी नहीं होता आप इसको देखिए कि फ्यूचर में स्कूल्स कैसे होंगे. And faster, the majority of American kids are not being set up to succeed in the future that's coming. We're entering a world where there's not a lot of value on just kind of sitting there and doing what you're told. Increasingly, a computer could do that kind of stuff. We are eventually going to create a new model of education suited to the 21st century instead of the last half of the 19th century. This is going to happen. We're just trying to make it happen sooner. My name is Max Ventilla, and I'm the founder and CEO of AltSchool. Working in Silicon Valley and being at Google and, living here, it's kind of impossible not to have it shape your worldview and to believe that a mission-driven technology company can have an incredible impact beneficially on the world. And being a parent of young kids, there's really nothing I can think of that is more important than their education that I can be working on. As an entrepreneur, you have that startup bug. You need to work on something that catches you, and this was the thing that caught me. There's this problem, which is that the model that we have for educating kids, it is a mass production model. It's a factory model. It doesn't provide an individualized experience to kind of anybody. Every 45 minutes, kids switch to a different subject and they open a textbook and they read the next chapter, and at the end of the week, they take a quiz. That experience is teaching kids how to think like computers, and that's not going to be very valuable when these kids actually grow up to be adults. If you're trying to fundamentally transform the education experience, that is not something that you can just kind of whiteboard with a bunch of research and a bunch of smart people in a room somewhere. You have to learn what that model looks like. For us, that meant immediately, almost from starting the company, opening a school. And then we opened 3 more schools, and then we opened 3 more schools, and now we're opening 2 more schools that are focused on personalized education. Each child defines their own experience to learn in a way that feels natural, takes advantage of their curiosity, and that doesn't try and corral them to learn this thing right now in this way. And that's where technology plays a foundational role versus a superficial role. There are 2 tools that fundamentally enable personalization in our schools. One tool is called the portrait. So this is a representation of, all the things that are important about each child. I'd like to end my talk. Jazakallah khair indeed. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. आप सब लोग का बहुत बहुत शुक्रिया. आप तशरीफ लाए. आपने हमें वक्त दिया. मैं उम्मीद करता हूँ कि हमने बहुत कुछ सीखा होगा. In the coming future, inshallah, we are going to implement all the things that we have learned today. First of all, we are going to empower ourselves. First of all, we are going to upgrade ourselves, and after that, we are going to impart all the possible things that we have acquired. Okay? I wish you best of luck in all the walks of your life, and I pray in the coming future, inshallah, Kids Club Grammar School and all the projects of ELC are going to conquer the world. We are going to be an example for the rest of the world. Say inshallah.
السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر میں صرف اور صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم الحمدللہ جس نیٹ ورک کے ساتھ وابستہ ہیں, یہ ہماری تمام ٹیچرز آئی ہیں ڈفرینٹ کیمپسز سے, یہ پلیٹ فارم جہاں پہ یہ باتیں ڈسکس کی جا رہی ہیں جن میں اپنے نقص واضح ہو رہے ہیں, یہ الحمدللہ ELC کے علاوہ کسی کے پاس یہ جگرا نہیں ہے کہ وہ یہ باتیں ڈسکس کرے, اور وہ پوائنٹ ڈسکس کیے جاتے ہیں ہمیشہ سے کیے جا رہے ہیں جن میں ہم اپنے آپ کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں, ہمیں یہ سکھایا جا رہا ہے. شکریہ. تو سر یہ ہماری اسپیچز میں آپ کو کہیں بھی بزنس کی بات نہیں ملے گی کہ آپ نے اس کو آگے کیسے لے کے جانا ہے, ایڈمیشن کیسے لے کے آنے ہیں, پیسہ کس طرح کمانا ہے. 100% ایسا ہی ہے سر, اور یہ سب سے امپورٹنٹ. اور میں صرف اور صرف اس ٹریننگ میں ان ٹیچرز اور جو سارے ادھر آئے ہیں ان سب سے صرف ایک ریکویسٹ ہے کہ جو ٹیچنگ پروفیشن میں سب سے امپورٹنٹ ہے وہ کمٹمنٹ ہے. بہت سارا یہ ایشو ہمیں ایز اے پرنسپل, ایز اے ڈائریکٹر اسکولز میں یہ ایشو آتا ہے. ٹیچرز اسکول میں آتی ہیں, ہمارے ساتھ ان کی کمٹمنٹ ہوتی ہے, بعض اوقات ہم ان کے ساتھ کانٹریکٹ کرتے ہیں, بعض اوقات صرف زبان کی سب سے بڑی کمٹمنٹ ہماری زبان ہے. تو یہ سب سے امپورٹنٹ ہے, اس پہ کائنڈلی محنت کر لیں, فوکس کر لیں کہ اگر آپ نے کمٹمنٹ کر لی ہے بہت بڑی بات کی تو ہر چیز کو اس پہ قربان کر کے اس کمٹمنٹ پر پورا اترے. ہم اس پروفیشن کو سر جیسے ڈسکس ہوا ہے کہ بیسٹ پروفیشن کیا ہے, جب آپ نے کہا ہے کہ یہ ٹیچنگ ہے تو پھر آپ اس کو ٹاپ پرائیورٹی پہ رکھیں. ہم اس کو لیسٹ پرائیورٹی پہ رکھتے ہیں کہ بس کچھ بھی نہیں کرنا تو ٹیچر بن جانا. بالکل ایسے ہی. آپ کا شکریہ. آپ کا حصہ بنے اور آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں, آپ کے ساتھ ہر موقع پہ ہمیں یہی فیل آتی ہے کہ ہم ایک بیسٹ سسٹم کا حصہ ہیں. الحمدللہ. تھینک یو ویری مچ سر. شکریہ. آپ کچھ کہنا چاہیں؟ جی السلام علیکم. مائی نیم از عثمان. آئی ایم فرام کھچیا کیمپس. میرے یہاں بچے پڑھتے ہیں اور میں یہاں پہ 1 سال سے یہاں پہ ٹیچر بھی ہوں. یہاں بہت اچھا گائیڈ کیا جاتا ہے بچوں کو, صرف رٹا نہیں لگوایا جاتا, سکھا کے پھر سکھایا جاتا ہے. انگلش اسپیشلی بہت اچھی ہے یہاں کی. تھینک یو. جب سر کاشف بول رہے ہوں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ بالکل ایک سائڈ پہ ان کی باتوں کو سنتا جاؤں اور وہی چیزیں اپنی کلاس میں امپلیمنٹ کروں. اور جیسا کہ انہوں نے بتایا ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر میں ایک ٹیچر, اگر ELC میں لوگ مجھے جانتے ہیں تو وہ صرف سر کاشف کی وجہ سے, ان کی ٹریننگ, ان کے ورڈز, ان کی باتیں, ان کے لیکچرز جو یہ ڈلیور کرتے ہیں وہ میرے مائنڈ میں فیڈ ہو جاتا ہے اور یہی چیزیں میں اپنی کلاس میں جا کے بولتا بھی. تو یہ ٹیچر, ہم ٹیچرز سبھی یہاں پہ ٹیچرز ہیں, اور ایک یہ ایسا سیکرڈ پروفیشن ہے کہ جس کی بہت زیادہ عزت ہے, اور اگر ہم نے عزت کھو دی ہے تو وہ صرف اس لیے کہ ہم کہتے ہیں کہ اسکول والے سیلری کتنی دیتے ہیں ہمیں, ہم 7 کلاسز پڑھاتے ہیں, آج کلاس میں نہیں بھی جائیں گے تو کوئی بات نہیں. جب ہم اپنا میکسیمم دینا شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ ہم میں بھی چینج آئے گا اور معاشرے میں بھی. باقی ٹائم ختم ہو چکا ہے, بہت سی باتیں. شکریہ سر, جزاک اللہ خیر. تھینک یو. بٹ صاحب واپس آ جائیں.